ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ وحدہ لا شریک، مالک الملک مالک القدوس ذی الجبروت والملکوت، رب العالمین احکم الحاکمین ارحم الراحمین، مولا کریم ہی کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی و برتری لائق ہے، سزاوار ہے، اور وہی حقیقی مستحق ہے ہر طرح کی عبادات، اطاعات، تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات اور ثنا و شکر کے ہیں۔ فللہ الحمد ولہ الشکر وسبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ قابل قدر سامعین، بزرگان دین، نوجوانان قوم و ملت، خواتین ملت اسلامیہ اور پیارے بچوں، یقیناً یہ بہت ہی مسرت، شادمانی اور خوشی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مجلس میں ہم سب کو بیٹھنے کی توفیق ارزانی فرمائی۔ اس مصروف زمانے میں جب کہ انسان کے پاس اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے اہل و عیال، ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہے، اگر ایسے سچویشن میں یہاں آپ نے وقت دیا ہے تو یہ آپ کی مرضی نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کی مرضی نہیں ہے
یہ مرضی رب العالمین ہے کہ آپ یہاں پہنچ چکے ہیں۔ میں بھی نماز کے بعد بیٹھا تھا کہ ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بزرگوں کو جس اضطراب اور بے چینی میں دیکھا کہ ان کو فون لگا رہے ہیں، ان کو فون لگا رہے ہیں، بلا رہے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم آ رہے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نہیں آ سکتا ہوں، کوئی کھانا پکانے میں ہے، کوئی کچھ پکانے میں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی موبائل میں ہے، کوئی دکان میں ہے، مکان میں، کوئی کہیں ہے۔ غرض یہ کہ اللہ نے جس کو جہاں رکھا ہے وہ وہاں ہے۔ جو اس مجلس میں شامل ہیں انہیں پہلے تو رب العالمین کے اس مہربانی پر اس کا بھرپور شکریہ ادا کرنا چاہیے، بھرپور۔ چونکہ ہم کم سمجھ ہیں اور نکمے قسم کے لوگ ہیں، اسی لیے ایسی مجلسوں کی ہمیں کوئی اہمیت معلوم نہیں ہوتی۔ خدا کی قسم میں بلا مبالغہ اور بلا پھینکے ہوئے بات کر رہا ہوں۔ مبالغہ بولے تو بہت زیادہ پھینک دینا، اس لیے لفظ پھینکنا عام زبان میں لیا ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ میں بلا کسی پھینکے ہوئے یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مجلس ہے یا اس طرح کی جتنی بھی مجلسیں ہیں جس لیے منعقد کی جاتی ہے، منعقد کرنے والا اس کی نیت اس کے رب کے ساتھ ہے، اس کی محنت اس کے رب کے ساتھ اس کا سودا ہے، اس کی دولت جو صرف ہو رہی ہے اس کا سودا اس کے رب العالمین کے ساتھ ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جو ایسی مجلسوں میں شامل ہوتا ہے اگر اس کی شمولیت ایک بار رب تعالیٰ قبول فرما لے، اس کی دنیا بھی بدل جائے گی، آخرت بھی بدل جائے گی، اس کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ میں عام طور پر کہا کرتا ہوں، یہاں بھی کہا ہوگا، اس سے قبل کے خطبے میں، بیانات میں، کہ چاہے مجلس میں شامل ہونے والا کسی بھی نیت سے شامل ہوا، ہمارے بعض بھائی لوگ جو شامل ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی کھانے کے لیے شامل ہوا، صحیح ہے، پاکیزہ کھانا میسر ہو جائے تو کون سی بری بات ہے۔ ہو سکتا ہے ایک لقمے کی وجہ سے اس کا دل پھر جائے، وہ اللہ کے اطاعت پر کاربند ہو جائے۔ میں تو کسی کو کھلاتا ہوں تو یہی سوچ کے کھلاتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میرا پاکیزہ اور حلال کھانا کھا کر اللہ اس کے دل کی دنیا بدل دے۔ ایسا ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے میرا ایک دو لقمہ جو پاکیزہ ہے، حلال ہے، اگر اس کے یہاں حرام کی کوئی گنجائش ہے تو اس حرام کو فلٹر کر کے نکال دے، ختم کر دے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آ رہا ہے تو آنے دیں، کیونکہ وہ جس نیت کے تحت آیا ہے اس کی نیت اس کے رب کے ساتھ ہے، آپ نہیں جانتے ہیں۔ علیم بذات الصدور تو اللہ ہے، میں اور آپ فیصلہ کرنے والا نہیں، میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، لہذا اس نیت کے ساتھ آنے والا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں کہ اگر کوئی جا رہا تھا کسی نیت سے مگر ہلا گلا آواز سنا، آواز سننے کے بعد جو ہے لپکا ادھر کے کہے کہ بھیڑ ہے چلو دیکھا میں، تو آواز سننے کے بعد ادھر لپک کے اچھا دیکھا یہاں لوگ جمع ہے چلو بیٹھ جاتے ہیں، اس کی نیت کچھ بھی نہیں تھی، اس کی نیت کچھ بھی نہیں تھی، بس دیکھا بھیڑ بھاڑ بیٹھ گیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ فرشتہ جب مجلس ختم ہونے کے بعد رب العالمین کے بارگاہ میں جاتا ہے، رب العالمین پوچھتا ہے کیا ہوا، بتاتا ہے، پورے یہاں کے رودات بتا دیتے ہیں، پورے یہاں کے حالات سے اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی جانتا ہے، مگر پھر بھی پوچھتا ہے کیا ہوا وہاں، کیا چاہ رہے تھے آدمی؟ کہا کہ ایسا ایسا لوگ جنت کا مطالبہ کر رہے تھے، دائی جنت کی طرف بلا رہے تھے، لوگوں کو مغفرت کی طرف بلا رہے تھے، اور ہے کہ لوگوں نے مغفرت کو قبول کیا اور بخشش کی درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے چلو اس کے لیے وہی ہے۔ پھر کہے گا اللہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہیں جا رہے تھے مگر آ کے بیٹھ گئے، اللہ کہتا ہے جا میں نے ان تمام لوگوں کے ساتھ اس کا بھی گناہ معاف کر دیا اور اس کو بھی مغفرت کا پروانہ جاری کر دیا۔ دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی مغفرت کا پروانہ جاری کر دیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے آپ میں سے جو بھی یہاں شامل ہوئے، چاہے مرد ہو، خواتین ہو، عورت ہو، بچے ہوں، جو بھی ہوں، اپنے آپ کو خوش نصیب کم از کم سمجھیں، کم از کم
کہ اللہ تعالیٰ نے آج کی اس مجلس کے لیے اسے چنا ہے، ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو خالی گیموں میں گزار رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو خالی ابھی وہ فلم نکلا نا جس پر پورا ہنگامہ ہے پٹھان، تو اس کے وہ ٹریلر دیکھنے میں جو ہے مصروف ہے کہ پتہ نہیں اب کیسا ہوگا اب کیسا ہوگا، ہے نا؟ ہاں، تو اس طریقے سے مصروف ہے وہ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے۔ میں ایک اور بات کہا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میری تقریر سمجھ میں آئے نہیں آئے، اگر یہی بات سمجھ میں آ جائے تو یہ بھی تقریر کا خلاصہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کام کے لیے آدمی کو چن رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے آدمی کو چن رکھا ہے، کسی کو بیان کرنے کے لیے چن رکھا ہے، کسی کو قرآن سنانے کے لیے چن رکھا ہے، کسی کو حدیث بیان کرنے کے لیے چن رکھا ہے، کسی کو دعوت دینے کے لیے چن رکھا ہے، اور کسی کو اپنی عبادت و اطاعت کے لیے چن رکھا ہے، کسی کو برائی پھیلانے کے لیے چن رکھا ہے۔ چونکہ تمام کام سسٹم سے ہوتا ہے، اسی لیے ہر ایک کو اس کی جگہ پر لگا دیا ہے۔ اب آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو کس لیے چنا ہے؟ آیا کسی برائی کے پرچار و پرسار کے لیے، کسی برائی کو شائع کرنے کے لیے، شیئر کرنے کے لیے، یا پھر احادیث و قرآن شیئر کرنے کے لیے، احادیث و قرآن سننے کے لیے، سن کر کے اسے پہنچانے کے لیے، یا کسی کی چغلی کے لیے، غیبت کے لیے؟ آپ کو کس لیے چنا ہے اب آپ فیصلہ کر لیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی، ہم کہیں گے پھر چن لیا پہلے سے تو اب پھر کیسا؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات بھی دے رکھے ہیں بندوں کو۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا وَهَلْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہا کہ ہم نے دو راستے تمہارے سامنے رکھ دیا ہے اور دونوں کی سچائی اور حقیقت بیان کر دیا ہے۔ یہ راستے میں جاؤ گے تو ادھر گڑھے میں گرو گے جو بڑا ہی بڑی گندگیوں سے گڑھا بھرا ہوا ہے، اور کانٹے ہیں اور کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو، گندگی اور گرم اور آگ ہے اور ساری چیز ہے۔ اور یہ راستہ جو ہے دیکھو، اس راستے میں جو آرام ہے، سکون ہے، چین ہے، نعمتیں ہیں اور حور و قصور ہے اور ساری چیزیں ہیں، تو اب تم چاہو تو اس میں جاؤ، تم چاہو تو اس میں جاؤ۔ اب انسان کو وہی ملتا ہے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اس لیے بعض دفعہ آدمی سوچتا ہے کہ بھائی ارے اب دیکھو مزاروں کے پوجنے والے، پتھروں کے پوجنے والے، مورتیوں کے پوجنے والے، اس کے منوکامنا کیسے پوری ہوتی ہے، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، وہ جو مانگتے ہیں ان کی مرادیں کیسے پوری ہوتی ہیں، یہ بھی تو بات ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جو جس راستے پر چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس راستے کو آسان کر دیتا ہے، اس راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ اب آپ کو عقل دے دیا، شعور دے دیا، سمجھ دے دیا، بوجھ دے دیا، ساری چیزوں کی ادراک کی کیپیسٹی دے دی، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں دے دی، عقل دے دیا۔ اس کے بعد کہا کہ دیکھو ادھر جاؤ گے خطرہ ہے، ادھر جاؤ گے آسائش ہے، نعمتیں ہیں، اچھائی ہے۔ اب یہ سب سمجھنے بوجھنے کے بعد وہیں جا کر کے سر مار رہے ہو، نہیں مجھے اسی سوراخ میں گھسنا ہے، تو کون روک سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سوراخ کو تمہارے لیے پوری سرنگ بنا دے گا اور پورا راستہ بنا دے گا کہ جاؤ اس میں۔ اب جب سب سمجھنے بوجھنے کے بعد ادھر جا رہے ہو تو چلے جاؤ۔ اس لیے ہدایت بھی اسے ملتی ہے جو ہدایت کے لیے جستجو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اسی لیے ہدایت کے لیے جستجو کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، برائی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، تب انسان برائی سے بچ سکتا ہے۔ شرک سے، ضلالت سے، گمراہی سے، بدعات سے، خرافات سے بچنے کی کوشش کرے تو آدمی بچ سکتا ہے، نہیں کرے تو نہیں بچ سکتا ہے۔ حرام سے بچنے کی کوشش کرے گا، حرام سے بچے گا، نہیں کوشش کرے گا، نہیں بچے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اختیارات بھی بندوں کو دے رکھے، انہی اختیارات میں سے ہے۔ اب آپ کو سمجھ بوجھ دے دیا، آپ کو بلانے والا بلایا، اور خدا کی قسم وہ لوگ بلانے والے، ابھی میں جو اپنے نوجوان بھائیوں اور بزرگوں کی تڑپ کو میں نے دیکھا، خدا کی قسم اندر میں تڑپ کے رہ گیا، کیونکہ
میں بھی اللہ کے فضل سے جذبے میں کوئی کم نہیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ جذبہ جو ہے انعام کے طور پر دیا ہے، اور میں بھی وہی کام کرتا ہوں، تو میرے اندر اور جذبہ بھڑک اٹھا کہ آخر ان لوگوں کو کیا ملنے والا ہے جو محنت کر کے ایک ایک کو فون کر کے بلا رہے کہ آؤ بھائی کھانا بنائے، بریانی پکی، آ کے کھاؤ، گوشت کھاؤ، بریانی کھاؤ، بدلے میں کیا ملنے والا ہے؟ اللہ نے کہا ہے نبی آپ دعوت کیجئے اور کہیے کہ میں اسألکم علیہ اجرا، اے لوگوں میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، کوئی بدلہ نہیں چاہتا، کوئی پیسہ نہیں چاہتا، کوڑی نہیں چاہتا، دھن دولت نہیں چاہتا، کچھ بھی نہیں چاہتا ہوں۔ پھر کیا چاہتا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ تو جنت چلے جائے، بس میں چاہتا ہوں کہ تو جنت چلا جائے۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم اس سے بڑا خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اس سے بڑا خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی اگر کسی کو جنت کی طرف بلائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس آدمی سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائے۔ اسی لیے اس سے بڑا خیر خواہ کوئی نہیں ہے جو آدمی کو حرام سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے بڑا خیر خواہ کوئی نہیں ہے اس کا کہ اسے جنت میں لے جانے کی کوشش کرے۔ آج اتنی کوششوں کے بعد، اتنی محنتوں کے بعد، وہ ایک زمانہ تھا کہ آدمی میلوں میل، کلو میٹر کے کلو، 100 کلومیٹر تک، 50 کلومیٹر تک دور پیدل چل کے جاتے تھے کسی عالم کا اگر بیان ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت اس کے پاس، ان لوگوں کے پاس اس کی کمی تھی۔ اب لوگ کہتے ہیں انٹرنیٹ ہے، یوٹیوب ہے، اور تمام چیزیں یا وسائل ہیں، ذرائع ہیں، یہ ساری چیزیں اس سے سن لیتے ہیں، مگر نہیں، اس میں بھی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک بات ہے جو سامنے بیٹھ کر کے سنا جائے اور سمجھا جائے، وہ یوٹیوب اور فیس بک اور انٹرنیٹ سے نہیں سمجھ سکتا ہے، نہیں سمجھ سکتا ہے۔ لکھ لیجئے میری بات، یہاں ایک فہم و تفہیم کا ماحول ہوتا ہے، میں پوچھتا ہوں، آپ جواب دیتے ہیں، سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ پوچھنے کے بعد آپ جواب دیتے تو لگتا ہے کہ ہاں سمجھ میں آ گئی ہے بات۔ بہرحال یہ جو مجلسیں ہیں، اسی لیے ہمیشہ جس حد تک ہو سکتا ہے، چاہے مدارس ہے، مساجد ہے، ایسی مجالس ہے، دروس ہے، تدریس ہے، اس فیلڈ میں محنت کرنے والوں کا ساتھ دو اور کوشش کرو کہ کسی نہ کسی طریقے سے حصہ لو، اس میں کسی نہ کسی طریقے سے، طاقت سے، مال سے، دولت سے، دھن سے، کوشش سے، جستجو سے، جس حد تک ہو سکتا ہے کوشش کرے، آدمی شامل ہو جائے، آپ کو ملے گا۔ اور یہی تو ہے کہ ایک گروہ مل کر کے دعوت کا کام کرے۔ کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ اس گروہ میں، دعوت کا کام کرنے والے گروہ میں ہر طبقے کے لوگ شامل ہو، بھاگ دوڑ کرنے والے، پیسے کوڑی لگانے والے، دھن دولت دینے والے، لوگوں کو بلانے والے، مجلسیں جمع کرنے والے، انتظام انصرام کرنے والے، یہ ساری کی ساری محنتیں اور کوشش کرنے والے تمام لوگ اس میں شامل ہیں۔ ایسے لوگوں کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تعریفیں کی ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک انٹرو تھا، تمہیدی باتیں جس کو کہتے ہیں، تو یہ ایک تمہیدی باتیں تھی اور انٹرو تھا، یہ شروع کی باتیں تھی جو میں نے جذباتی طور پر کچھ کہی۔ اصل میرا آج کا موضوع ہے عبادت میں لذت، خشوع اور خضوع۔ تو چند باتیں اس پر میں کروں گا انشاءاللہ تعالی، اللہ کی توفیق رحمت سے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم مجھے خاص طور سے حق کہنے، حقیقت کو پوری سچائی، امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ بیان کرنے، کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صحیح طریقے سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ دعا ضرور کرتا ہوں کہ صحیح طریقے سے سننے کی توفیق دے، کیونکہ بعض دفعہ آدمی اونگتے رہتا ہے اور کیا کیا سن لیتا ہے، بعد میں کہتا ہے مولوی صاحب نے ایسا بیان کر دیا، ویسا بیان کر دیا۔ اس لیے کہتا ہوں صحیح طریقے سے سننے کی اور اپنی زندگی میں اسے اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ تو میرے پیاروں، میرے یاروں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، میری ماؤں، میرے بہنوں،
خدا کی قسم یہ مجلس بڑی ہی گراں قدر اور بڑی ہی قیمتی ہے، جس کو ہم نے حقیر جانا ہے، حقیر جانا ہے۔ اور ایسی مجلسوں کو حقیر جاننے والا بھی وہ اس کے پاس ایمان کی کمی ہے، خدا کی قسم ایمان کی کمی ہے۔ میری ایک ایک باتوں کو نوٹ کرو، جاؤ چیلنج کرو، بڑے سے بڑے عدالت میں لے جا کر کے بڑے سے بڑے علماء کے سامنے رکھو۔ ایمان کی کمی ہے اسی لیے حقیر سمجھتا ہے، ورنہ وہی وہ ابو ہریرہ تھا کہ کئی دنوں تک مسجد نبوی میں بھوکا پڑا رہتا، غشی طاری ہو جاتی، وہ اس لیے مسجد سے نہیں نکلتے کہ میں مسجد سے نکلا نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ بات بیان کرے مجھ سے چھوٹ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث بیان کرنے والوں میں سب سے زیادہ روایت بیان کرنے والے امیر المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، اور ان کو وہ صلہ ملا کہ رب تعالیٰ نے دنیا میں وہ سربلندی عطا کی کہ ایک وقت تھا کہ بھوکے مسجد نبوی میں پڑے رہتے تھے۔ بعض دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ آج میرے کسی مہمان کو کون مہمان بنائے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، چلتے چلاتے سن لے میں بس بات ختم۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بھئی کون ہے جو اس شخص کو مہمان بنائے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہاں میں مہمان بناتا ہوں یا رسول اللہ۔ ٹھیک ہے چلے جاؤ، لے کے چلے گا، ہاں ٹھیک ہے۔ گھر گئے، جا کے دیکھا کہ بیوی سے پوچھا، غسل قصور ہوا ادھر کہ بھئی ہے کچھ مال پانی؟ کہا کہ میرے سرتاج ہے تو نہیں کچھ بھی، بس بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا بچا تھا، وہ کچھ کھلا پلا کے ان کو جو ہے سلانے والی تھی، مگر اب چونکہ مہمان آ چکا ہے، مہمان آ چکا ہے۔ عربیوں کے یہاں شروع سے یہ رواج تھا کہ اگر مہمان آ جائے، کچھ نہیں ہو، اگر ایک بکری یا ایک اونٹنی ہو جس سے اس کا گھر چلتا ہو اس کے دودھ سے، تو زمانہ قدیم سے یہ چلا آ رہا ہے کہ مہمان کی میزبانی کے لیے، اس کی عزت افزائی کے لیے وہ بکری یا اونٹ ذبح کر کے کھلا دیتا تھا۔ پر آج بھی وہ روایت آج بھی قائم ہے عرب میں، آج بھی قائم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ارے مرغی ہے تو بچا کے رکھو کہ انڈے کھلا کے بھیج دو، انڈا ہے تو چلو دو آلو ہی تل کے دے دو، ایسا نہیں ہے۔ ان کے یہاں ایسا نہیں تھا، ان کے یہاں ایسا تھا کہ وہ اونٹ جس سے اس کا گھر چلتا، خاندان پلتا، اونٹ ذبح کر دیتا تھا ضیافت کے لیے، کیونکہ ان لوگوں کو معلوم تھا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ۔ حالانکہ زمانے عرب میں کفار کو یہ معلوم نہیں تھا، مگر یہ روایتی طور پر چلا آ رہا، مگر جب اسلام آیا تو بتایا کہ اگر ایمان اللہ پر ہے اور آخرت کے دن پر ایمان ہے تو مہمانوں کی ضیافت کرو اچھے سے اچھے، اپنی طاقت پر، ہاں البتہ غلو اور اسراف نہ ہو۔ بہرحال تو آیا اور کہنے لگا، تو لے کر کے کہا کہ ذرا بتاؤ نا کچھ ہے گھر میں؟ کہا نہیں ایسا بچوں کے لیے رکھی تھے۔ اچھا ٹھیک ہے آپ ایسا کریں نا، بچوں کو ذرا ادھر ادھر دائیں بائیں کر کے بہلا پھسلا کر کے سلا دیں گے، اور پھر جو ہے آپ مہمان کو کھلا دیں گے وہی کھانا۔ چنانچہ سیدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کیا، ہاں تاکہ بچوں کو بہلایا پھسلا اور دھیرے دھیرے جو ہے سلا دیا۔ پھر ہوا یوں کہ دسترخوان لگایا گیا، دسترخوان میں پہلے ایک سپریٹ میٹنگ ہو چکی تھی میاں بیوی میں، کہا کہ ایسا ہے جب آپ دسترخوان میں بیٹھیں گے تو ذرا چراغ کو رکھنے کے بہانے جو ہے اس کو یوں ہی گل کر دیں گے، اور اندھیرے میں آپ یوں کرتے رہیے گا، ہاں چبانے کی طرح، اور جو ہے مہمان کھانا کھا لے پورا سیر ہو کر کے۔ ہاں تو یہ پوری پلاننگ ہوئی تھی۔ بہرحال دسترخوان لگا دیا اور مہمان کو بٹھا لیا گیا، جو بھی کچھ بچا کھچا تھا لا کے رکھ دیا۔ اب چراغ اٹھا کے لا ہی رہے تھے کہ ہڑبڑا کے اس کو گرا دیا تو چراغ گل ہو گیا۔ اب اندھیرے میں ادھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھ رہے کہ ہاں وہ بھی کھا رہے ہیں، چلو اللہ کا نام لے کر کے کھایا پیٹ بھر کر۔ معلوم ہوا اس کے بعد کیا ہوا؟ صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، معلوم ہے اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو رہا نہیں گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس بندی کی، اپنے اس ولیہ کی اس ادا کو دیکھا
کہ واہ کیا ادا ہے، ضیافت کا کیا انداز ہے۔ اللہ نے قرآن رات ہی میں نازل فرمایا، صبح ابو طلحہ نماز پڑھنے کے لیے گئے، رب کے رسول نے پیغام دیا، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اے ابو طلحہ خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا رب تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل کر دیا ہے، قرآن کی آیت نازل کر دی ہے تمہارے گھر والوں کے اوپر کہ اس چیز کی شدید ضرورت کے باوجود، ظاہر سی بات ہے خود بھوکے رہے، رات کا کھانا نہ کھایا، بچوں کو کھانے نہ دیا، ہماری بیویاں ہوتی تو نہ جانے منہ کیسے کیسے بناتی، آج کی عورتیں ہوتی نہ جانے لڑ پڑتی، جھگڑ پڑتی، غصے میں کیا سے کیا بول جاتی، مگر قربان جائیں اسلام کی اس عظیم خاتون پر، اس عظیم ماں کے اوپر جس نے خود شوہر کو یہ مشورہ دیا کہ میرے سرتاج، میرے شوہر نامدار، آپ منہ چلاتے رہے، میں چراغ لگانے کے بجائے اس کے بہانے میں بجھا دوں گی۔ اور ہوا یوں ہی، رب تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند آئی، اور پھر مہمان نے پیٹ بھر کے کھایا۔ اللہ نے ان کی تاریخ قرآن میں بیان کی، بتلاؤ ایسی تاریخ لکھ دی گئی، اب کوئی اس کو مٹا سکتا ہے؟ قیامت کی صبح تک تلاوت کی جاتی رہے گی ان کی شان میں جو آیت نازل ہوئی۔ یہاں یہ تو چلتے چلتے بات آ گئی، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک وقت بھوک کی وجہ سے مسجد نبوی میں گرتے غشی کھا کر، مگر ان کی عظمت اس قدر بلند تھی رب تعالیٰ کی یہاں کہ ایک وقت وہ گورنر بنا، وہ بھوکا رہنے والا آدمی گورنر بنا۔ تو اللہ کے دین کی جو حفاظت و صیانت میں حصہ لیتا ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت میں جو حصہ لیتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کھلائے گا پلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کھلائے گا پلائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بہر صورت ادھر میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں اصل مدعے کی طرف آتا ہوں، کیونکہ باتیں لمبی ہو جائے گی۔ ہاں، تو موضوع یہ تھا کہ عبادت میں لذت، خشوع اور خضوع۔ لذت کے معنی مزہ، کہتے ہیں نا لذیذ، واہ بہت زیادہ لذیذ ہے، سوادشٹ ہے، آج کی بریانی تو بہت اچھی تھا، کیا زبردست بریانی بنا، منہ میں پانی آ گیا۔ تو اس کے لذت، لذیذ ترین عبادت میں لذت کیسے ملتی ہے؟ عبادت میں لذت ہے نا، لذت ملے گی جب آپ کثرت سے کریں گے تب۔ پہلی دفعہ اگر کوئی چیز جو آپ نے کبھی نہیں کھائی آپ نے کھا لیا تو اس میں لذت نہیں ملے گی، ہے نا۔ اب بھائی ہمارے علاقے کے ادھر کے لوگوں کو ادھر لا کے پہلی بار حریص کھلائیں گے حلیم، تو کھا تو لے گا کسی طرح، ٹھیک ہی تھا موٹا موٹا، ہے نا۔ لیکن جب وہ لگاتار 1 2 بار 3 بار 4 بار کھائے گا عادت بن جائے گی اس کی، بہت زبردست ہے، چلو اب چھین چھین کے کھائے گا۔ تو اسی طریقے سے کسی بھی چیز میں کنٹینیوسلی کوئی چیز کیا جائے، تسلسل کے ساتھ کیا جائے تو اس میں مزہ بھی آتا ہے، لذت آتی ہے۔ تو یہ تو ہے لذت، لیکن لذت تب پیدا ہوتی ہے جب اس کی حقیقت و ماہیت سے وہ واقف ہو۔ اسی لیے کوئی چیز، لذیذ ترین چیز کھانے کے بعد آدمی پہلے پوچھتا کہ یہ بنایا کس نے، واہ ماشاءاللہ زبردست ہے، اچھا اس میں کیا کیا ڈالا ہے، اس میں کیا کیا دیا ہے، پوچھتا ہے کیا کیا دیا ہے۔ وہ کس لیے پوچھتا ہے؟ اس لیے پوچھتا ہے تاکہ وہ اپنے گھر میں بھی جا کر کے ٹرائی کرے وہ بنانے کے لیے، کوششیں کرے بنانے کے لیے، ہے نا۔ اسی جستجو میں رہتا ہے وہ کیا کیا ڈالا ہے اس کے اندر، اللہ اکبر، تو اس میں زیادہ مزہ آ جاتا ہے۔ پھر ایک ایک چیزوں کا وہ تجزیہ کرتا ہے، جائزہ لیتا ہے کہ اس کی خصوصیت کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے، اس میں کتنی لذت ہے، اس میں کتنا مزہ ہے۔
اسی طریقے سے آپ کو عبادت میں لذت اور مزہ تب آئے گا جب آپ عبادت کو عبادت سمجھ کر کے کریں گے. پہلی بات، مزہ عبادت میں آپ کو کب آئے گا، لذت کب ملے گی، لطف کب ملے گا، جب آپ عبادت کو عبادت سمجھ کر کے کریں گے تب آپ کو مزہ آئے گا. دوسری بات، عبادت جو کر رہے ہیں آپ، اس کو آپ سمجھ رہے ہیں تو آپ کو مزہ آئے گا. عبادت کو آپ کیا کہہ رہے ہیں، عبادت میں کیا جپ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا گنگنا رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، اگر اس کی حقیقت کے بارے میں آپ کو علم ہے تو آپ کو مزہ آئے گا. نہیں ہے تو آپ یہاں ہیں، آپ کا دل وہاں ہے. آپ یہاں ہیں، آپ کا دل وہاں ہے. آپ کا جسم یہاں ہے، آپ کا ذہن فال سیلنگ پہ ہے، ڈینٹنگ پینٹنگ پہ ہے، آپ کی کاریگری میں ہے، آپ کے دکان میں ہے. وہ اس لیے کہ آپ نے سمجھا نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، یا آپ نے عبادت کو سمجھا ہی نہیں کہ عبادت ہے کیا. عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور راستہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے. اور عبادت میں جو سب سے بڑی عبادت ہے توحید کے بعد، یہ تو سب سے بڑی عبادت کیا ہے، لا الہ الا اللہ، توحید ہے. افضل العبادت توحید کا اقرار ہے. لہذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر توحید انسان کے پاس نہیں ہے تو اس کی نماز بھی بیکار ہے اور دیگر عبادتیں بھی بیکار ہیں. اس لیے سب سے پہلے اپنے ایمان عقیدے کی اصلاح کرنا چاہیے. نمبر 2، نماز سب سے بڑی عبادت ہے. نماز سب سے بڑی عبادت ہے. توحید کے بعد نماز سب سے بڑی عبادت ہے. اور نماز کی اپنی جگہ پر بہت ساری خصوصیات اور اس کے بہت سارے فائدے. اس سے پہلے میں نماز کے تعلق سے چند باتیں میں نے کی تھی، آپ نے سنا ہوگا میرے خیال سے. عبادت نماز ہے کیا؟ نماز معراج ہے. یہ معراج کیا ہے؟ معراج بھائی کوئی ہوں گے ادھر ادھر وہ والے نہیں. وہ معراج بھائی کام کرنے والے ہوں گے، ورکر ہوں گے، سیٹ ہوں گے، اپنی جگہ پر ہوں گے. وہ معراج نہیں. الصلاۃ معراج المومن، الصلاۃ معراج المومن. معراج کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی، بیت المقدس، فلسطین سیریا کا علاقہ جہاں پر ابھی زلزلہ آیا، شاید آپ کو معلوم ہو، بڑا خطرناک زلزلہ آیا. بہرحال زلزلہ کیوں آتا ہے وہ تو ابھی میں ریزن نہیں بتا سکتا کیونکہ ابھی وقت دوسرا مجھے چاہیے. زلزلہ آیا بڑا خطرناک سیریا میں، ترکی میں. اللہ حفاظت فرمائے عالم اسلام کے مسلمانوں کی اور ہم سب کی. اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک. اے اللہ اللہم لا تقتلنا بغضبک، اپنے غضب سے ہم کو ہلاک نہ کر، قتل نہ کر. ولا تہلکنا بعذابک، اے اللہ اپنے عذاب سے تو ہمیں برباد نہ کر. اے اللہ اپنے غضب سے تو ہمیں نہ مار، اپنے عذاب سے تو ہمیں ہلاک نہ کر. دعا کر. تو مسجد حرام سے مسجد اقصی آیا، اس کو اسرا کہتے ہیں. معراج وہاں انبیاء کرام کی جماعت کرائی آپ نے، اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان کی طرف لے گیا. آسمانوں کا سیر کراتے ہوئے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اللہ کے بالکل قریب پہنچ گئے. اس آسمان میں جانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا نام کیا ہے؟ اب زندہ ہو جاؤ سب.
میں سمجھتا ہوں کہ سستی آ رہی ہے، نہیں سمجھے بات۔ معراج کس پرندے کا نام ہے؟ بیت المقدس سے اللہ تعالیٰ نے جو آسمان کی طرف اپنے رسول کو بلایا، اپنے رسول کو کہاں بلایا؟ بیت المقدس، مسجد اقصی، قبلہ اول سے، بول دو بھائی زور سے ایک بار بول دو۔ دیکھو اگر دوسری مجلس ہوتی تھی، ہری والی مجلس نقش بندی کی رہتی تھی، تو پھر خاموش بیٹھتے تھے آپ لوگ؟ کان پکڑ پکڑ کے سبحان اللہ بلواتا تھا، کان بھی لال ہو جاتا تھا۔ تو کم از کم یہاں آپ اتنی بات کریں جتنی بات میں پوچھوں، تاکہ یہ معلوم ہو آپ کی سمجھ آ رہی ہے، بات نہیں آ رہی۔ مسجد اقصی بیت المقدس سے کہاں لے کے گئے؟ آسمان، آسمانوں کا سیر کرایا، جنت و جہنم کا آپ نے دیدار کیا، ہے نا؟ بہرحال رب سے ملاقات کی، بات کی، رب نے تحفے تحائف دیے، اور آپ کی بات مانی رب تعالیٰ نے۔ ظاہر سی بات ہے، مکہ میں آپ کو پریشان کیا، رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کا دل رکھنے کے لیے آسمان کو بلایا کہ آؤ ذرا دیکھ لو جنت کیا چیز ہے، ذرا دیکھ لو جہنم کیا چیز ہے، ذرا دیکھ لو آسمان کیا چیز ہے، ذرا دیکھ لو عرش کے نیچے ہے کیا۔ رب نے اپنے رسول کا دل رکھنے کے لیے آسمانوں کا سیر کرایا۔ ہائے 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 ہائے، آسمانوں کا سیر کرایا، اللہ تعالیٰ نے بات کی، تحفے تحائف دے کر کے اپنے محبوب کو بھیجا۔ اسی آسمان کی طرف بلانے کا نام معراج ہے۔ معراج کس کا نام ہے؟ آسمان کی طرف بلانے کا نام معراج ہے۔ آپ نے جو یہ بات بیان فرما دی، الصلاۃ معراج المومن، وہ کیوں بیان فرمائی؟ اس پر ذرا میں بات کروں۔ نماز مومن کے معراج ہے۔ گویا کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے تو وہ معراج میں جا رہا ہے۔ آئے ہائے ہائے، کیوں معراج ہے؟ وہ کیوں ہے؟ اب میں بتانے لگا ہوں کیوں ہے۔ اللہ اللہ، رسول کو جب آسمان پہ بلایا تو کیا کیا اللہ والوں؟ سمجھ آ رہی بچوں؟ نہیں آئے گی، آپ بڑوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ کاہے کے لیے بلایا؟ تحفہ دینے کے لیے، آپ کا دل رکھنے کے لیے، آپ کی بات ماننے کے لیے، ہے نا؟ آسمان پر بلایا کہ آ جاؤ میرا مہمان بن کر کے۔ آئے ہائے، رسول اللہ نے بات کی، اللہ کے یہاں گئے، کہا کہ آپ تحفہ لے جائیے۔ کیا تحفہ ہے؟ لے جائیے نماز 50 وقت کی۔ آ گئے خوش خوش ہو کر کے، ہماری کھٹیا کھڑی اور بسترا گول ہو جاتا تھا پورا، 50 وقت کی نماز ہوتی تھی۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی مہربانی ہے، یہ سب کسی مشیت الہی ہے۔ آئے، کہا آپ بتائیے کیا لے کے آئے اللہ کے پاس؟ 50 وقت کی نماز۔ اچھا 50 وقت کی نماز۔ کہا کہ آپ دوبارہ واپس جائیے، آپ دوبارہ واپس جائیے۔ کیوں؟ ارے جائیے، میں نے دیکھ لیا ہے اپنی قوم کو۔ کہا کہ کیا دیکھ لیے؟ کہا کہ یہ کام ان سے نہیں ہوگا، یہ کام اس سے نہیں ہوگا، اس قوم سے آپ جائیے۔ بہرحال 2-3 بار گئے اور 3 بار آگے کہا کہ نماز کم کروایا، 40 30 لاسٹ میں 5 وقت کی نماز۔ ٹھیک ہے چلو آ گئے، نماز لے کر کے آئے۔ یہ بڑا تحفہ رب تعالیٰ نے دیا۔ ایسے خوش ہونے والی کون سی بات ہے یار؟ یہ تو بڑا بوجھ دے دیا ہے، یہ تو بڑا بوجھ دے دیا ہے، ہماری کمر جھکتی نہیں، سر زمین پہ ٹکتا نہیں۔ ارے اللہ والو، اللہ والو، میرے یاروں، میرے پیاروں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، جاؤ یار جاؤ، کبھی قریبی پارکوں میں جا کے صبح صبح دیکھو تو کیسے کیسے گندی گندی حرکتیں کرتے ہیں وہ یوگا کے نام پر، کیسے کیسے جو ہے ایسی ویسی آڑے ٹیڑے حرکتیں کرتی ہیں، دیکھو شرم بھی بعض دفعہ آ جاتی ہے۔ قربان جاؤ خدا کی قسم اس اللہ پر جس نے اتنی بڑی مہربانی کی ہے کہ اسے یوگا کی کوئی ضرورت نہیں، اگر وہ
5 وقت کی نماز بکثرت ادا کرتا ہوں، صحیح طریقے سے ادا کرتا ہوں، اسے یوگا کی کوئی ضرورت نہیں۔ مسلمان بچے مسلمان بچیاں برقعے پہن کر یوگا پروگرام میں حصہ لے رہے، اے ظالموں، بے شرموں، ارے بے غیرتوں، نااہلوں، مسلمانوں کی نسلوں کے بے ایمان مسلمانوں، آئے آئے، تیرا ایمان، تیرا ضمیر، تیری غیرت، ارے اس میں جس میں منتر پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے اس میں جا کے گندی حرکتیں تم کرتے ہو، ٹانگیں اٹھاتے ہو، بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہو۔ یہاں کے باقاعدگی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھو طریقے سے، خدا کی قسم، اس کو ضرورت نہیں یوگا کرنے کی، تلاوت کرو، ضرورت نہیں ہے سانس کھینچنے کی اور پھونکنے کی، اب پتہ نہیں عجیب عجیب حرکتیں جانوروں کی طرح، اسے ضرورت نہیں۔ معراج کرو، معراج کا تحفہ رب تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، اپنی ہم کلامی عطا کی ہے کہ رب کے رسول نے 7واں آسمان کا سیر کر کے رب سے بات کیا ہے اور رب کی مزید قربت حاصل کی ہے۔ رب نے کہا اے میرے حبیب، تیری امت، آپ کی امت کہیں پیچھے نہ رہ جائے، لے جائیے انہیں، ان کے لیے بھی تحفہ لے جائیے تاکہ معراج یہ بھی کر لیں، مجھ سے بات یہ بھی کر لیں، یہ پیچھے نہ رہے۔ آپ کی پریشانی ہوئی 50 وقت کی، آپ بار بار آئے، میں نے آپ کو کم کیا، جائیے یہ تحفہ اپنی امت کو دے دیجئے اور ان کو کہیے معراج کر لیں، بات کریں مجھ سے۔ کیا ہوتا ہے یار، کیا ہوتا ہے نماز میں؟ اللہ اکبر، ہاتھ بلند کرتا قاعدے سے، چیل کوے کی طرح مت ایسے پھڑپڑا، قاعدے سے، کندھے تک یا کان کے لو تک اٹھا، قاعدے سے جو ٹائٹ فٹ ہو کے آدمی کھڑا ہوگا، دونوں ٹانگوں کو ایک دم سیدھا رکھے گا، اب مریل کے شیطان تو آئے کرے گا، اس کو اچک بھی کرے گا، ارے یہ پاگل کو چلو اچک لو۔ چستی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ رب تعالیٰ کے سامنے، یہ سوچ کر کے مالک الملک ذی الجبروت والملکوت ذو القوت المتین کے سامنے کھڑا ہوں، ایسی طاقت کے سامنے کھڑا ہوں جس طاقت کے سامنے کسی کی طاقت نہیں چل سکتی، جس کی کبریائی کے سامنے کسی کی بڑائی نہیں چل سکتی، جس کی عظمت و جلال کے سامنے کسی کی عزت ٹک نہیں سکتی، ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں، قاعدے سے، باقاعدگی کے ساتھ، سستی کے ساتھ نہیں، اور کھڑا ہے 3400 3500 4000 دانت دکھا رہا کر کے، کیا یار، کیا یہ طریقہ ہی کوئی؟ رب کے رسول نے بیان فرمایا، ارے جب جمائی آئے اللہ والو بند کو مطلب بتا رہا ہوں ایسا کس کے دباؤ کہ وہ آ ہی نہیں سکے، کیونکہ شیطان کی طرف سے کیا مرد ہے، کیا عورت ہے، کیا بوڑھا، کیا کر کے آواز بھی نکالتے رہتے، کئی وہ آواز نکال رہے ہیں، دباؤ اس کو کس کے دباؤ، نماز میں ہو تو غیر نماز میں ہو تو آج میڈیکل سائنس بھی یہی بات کہتی ہے، جب کہاں سوچ ہی کو کرو، جمائی آئے، جمائی بولے تو جمائی راجا نہیں، یہ مت سمجھ لینا، جمائی راجا آئے اور تم کرو گے تو بولے ارے کیا ہو گیا بھائی، یہ کون سی خطا میں نے کر دی، تو وہ نہیں، وہ والا جمائی جو جب نیند کی غنودگی ہوتی ہے، سستی چھاتی ہے نا تو منہ پھاڑتے ہیں نا، اس کو جمائی کہتے ہیں، ہے نا، تو اس کو جب وہ آئے تو کس کر بند کرو۔ ہاں اب اگر بھائی وہ پھاڑتا ہے منہ، اب کتنے کیٹاڑو ہیں، جرمس ہے اور جراثیم ہے، ہوا میں بکھرتے رہتے، چلتے رہتے، تو یوں کیا کھینچا، ایک تو اس قدر برا اور بھدا دکھے گا، آپ کا تمام کالا پیلا نیلا ہرا سب دانت دکھ جائے گا، کتنا خوبصورت دانت ہے وہ بھی دکھے گا، اور بہت ہی مطلب ہے کہ حیت بدل جاتی ہے، اور شیطان بھی داخل ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے شیطان داخل ہو گیا تو وہاں جا کے کیا کرے گا، کچھ گڑبڑ کر دیا تو یہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، شیطان، میں غلط تھوڑی بول رہا، حدیث میں شیطان داخل ہو جائے گا، شیطان داخل ہو گیا، تم بند کر دیا، ہڑبڑ ادھر ادھر پر پیشاب کر دیا تو گڑبڑ ہو جائے گا، اسی لیے اس کو داخل ہونے مت دو، سمجھ رہا نا، تو پہلے بند کر دیا کرو، ہاں، اس سے کیا ہوگا کہ بہت سارے جراثیم سے آپ بچ جائیں گے، بیمار ہونے سے آپ بچ جائیں گے،
سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے بچے بہرحال. تو ہاں یہ کہہ رہا تھا کہ نماز میں جو ہے سستی میں لگا ہوا بیچارہ، اب اسے پتہ ہی نہیں کہاں ہے. بہت سارے لوگ تو کھڑے کھڑے بیچارے سو جاتے ہیں، تھکے مانتے رہتے ہیں، کیا کریں گے، ہے نا. اسی لیے معتدل نماز پڑھانا چاہیے، بہت زیادہ چھوٹی بھی نہیں اور بہت زیادہ لمبی بڑی بھی نہیں. معتدل پڑھائے کہ آدمی جو ہے لذت بھی محسوس کرے، مزہ بھی محسوس کرے. بہرحال تو اصل یہ ہم کلام کس سے ہو رہے ہیں، بات کس سے ہم کر رہے ہیں، سامنے کس سے کھڑے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ حدیث جبریل جو بہت مشہور ہے، بخاری مسلم میں مروی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور پوچھا دین ایمان اسلام کے بارے میں اور بہت کچھ پوچھا. اس میں سے پوچھا عبادت کے بارے میں، احسان کے بارے میں. تو آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا عبادت ایسے ہی کرو کأنک ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اس طرح تم عبادت کرو گویا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اگر وہ امیج نہیں کر سکتا یا وہ تھنکنگ نہیں لا سکتا، وہ سوچ نہیں لا سکتا، تو پھر ایسی صورت میں تم یہ سوچو کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے کبھی کبھی نماز پڑھتے رہتے ہو نا اور لگتا ہے کہ فلاں صاحب دیکھ رہے ہیں، ذرا ٹھیک ٹھاک اور ایک دم آستین چڑھانے لگتے ہو، ذرا ٹوپی اوپی نمازیں میں سیدھا کرنے لگتے ہو، سمجھتے ہو کہ فلاں صاحب دیکھ رہا ہے تو ذرا ٹھیک ٹھاک پڑھو تاکہ یہ نہ کہ اس کو کچھ بھی نہیں آ رہا، اور زور زور سے پورا زور زور سے بولتے رہتے ہو تاکہ کہیں سامنے والا کہ ہاں اس کو آ رہا ہے، بہت دعا آ رہا ہے، دعا بہت یاد ہے بیچارے غریب کو. تو ویسے ہی یوں سمجھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اب کسی کے دیکھنے اور نہ دیکھنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت اللہ کی اس طرح کرو گویا کہ تم دیکھ رہے ہو. اور اگر تم یہ نہیں سوچ سکتے تو یہ سوچو کہ رب تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. تب تمہارا نظریہ، تمہاری فکر، تمہاری سوچ ایک جگہ پر اٹ جائے گی، رک جائے گی، اٹک جائے گی. تم غلط سوچنے سے باز آ جاؤ گے، ورنہ پھر وہی قصہ ہوگا کہ میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں، میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگوں کا سجدوں میں برا چاہتے ہیں، ہے نا. کہ بھائی ادھر نماز بھی پڑھ رہا، سوچ رہا ہے کہ بھائی کم بخت کو بتاتا ہوں ذلیل کو یہاں سے نکلنے کے بعد، کل اسے بتاتا ہوں اچھا اس نے مجھے آنکھ دکھایا تھا. یہ سوچ رہا ہے اس کو مارنے کے بارے میں، دھمکانے، دشمنی پال رہا، سجدے میں ہے بیچارہ قریب، سجدے میں، اور سوچ رہا ہے کہ اس کو بیٹا بتاتا ہوں، کل بتاتا ہوں. تو سبحان اللہ بھی پڑھ رہا ہے لیکن سوچ آج کام میں اس نے ایسا کیا تھا، کل بتاتا ہوں، گچا لگاتا ہوں، چونا لگاتا ہوں اس کو. تو میرا وہ شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں لوگوں کا برا چاہتے ہیں. یعنی میں اس شہر میں بستا ہوں، دشمنوں کے شہر میں، جہاں لوگ عام حالات میں تو چھوڑو اپنی نماز میں سجدوں میں بھی لوگوں کے بارے میں برا سوچتے رہتے ہیں. تو یہ ہماری کیفیت نہ ہو، ہے نا. تو ہم یہ سوچیں کہ کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے تو کیسے خالی مطلب داڑھی کتنے سیٹ کر کے آیا، بال کتنا، اور جو کھال کتنا، چمڑی دمڑی کیسے چکا چوند ہو کر کے آیا، کہ وہ نہیں، وہ تو پورا اندر تک دیکھتا رہتا ہے، اندر تک اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، اس کی زبان کیا کہہ رہی ہے، دل کیا کہہ رہا ہے، ذہن میں کیا چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. جب یہ سوچ پیدا بالکل اسی طرح سے، اور اسی کا نام خشوع ہے کہ آدمی اس طریقے سے انہماک کے ساتھ اس میں مصروف ہو جائے. خشوع کسے کہتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. کہا کہ وہ مومن لوگ کامیاب ہیں، یعنی جنت میں داخل ہو گیا، فلاح و بہبودی پا گیا، کامرانی پا گیا، کامیاب ہو گیا. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جنہوں نے نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کیا. خشوع اور خضوع کس پرندے کا نام ہے اللہ والوں؟ یہ سمجھ لو، خشوع اور خضوع کس پرندے کا نام ہے. مطلب یہ کہ کوئی بڑا لیڈر یا سمجھو کہ وقت کا بادشاہ ہے. پرانے زمانوں کے بادشاہوں کے قصے سب نے سنے ہیں، اور نہیں سنے ہوں گے تو کم از کم سیریلوں میں دیکھے ہوں گے. اتنا تو کیا ہوگا، اتنی بھی محنت نہیں کیا ہوگا تو ہم کیا کریں، ہے کہ نہیں ہے؟ کم از کم سیریلوں میں تو دیکھا ہی ہوگا. ایک بادشاہ کے سامنے جب ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، ایک رعایا یا اس کا غلام کھڑا ہوتا ہے،
تو کھڑے ہونے کی کیفیت تو سب کو معلوم ہے کہ کیسا رہتا ہے. ہاتھ پیر باندھ کر کے کھڑا ہوتا ہے, ایک دم ایسا لگے گا کہ وہ مر چکا ہے. پورا جو ہے توجہ پوری اور پورا دھیان اس کا بادشاہ کے اوپر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ذہن بھٹک جائے اور ابھی کچھ سوال کرتے ہوئے میں جواب نہ دے سکوں. کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہوں کی تلوار بڑی تیز ہوتی ہے. ذرا بھی کوئی بات ناپسند ہوئی فوراً جلاد کو حکم دے گا اس گستاخ بے ادب کا سر قلم کر دیا جائے. ہے نا, ہم نے تو یہی پڑھی ہے تاریخ میں, یہ سب دیکھا کہ جلاد کو بلا اور اس بے ادب گستاخ کا سر قلم کر دیا جائے. اس لیے پوری توجہ کے ساتھ کھڑا ہوتا کہ پتہ نہیں کیا بولنا. ہاں تو جی حضور, جی حضور, جی حضور, یعنی پوری طرح سے توجہ کو مبذول کر دینا اس کی طرف. اسی کو خشوع اور خضوع کہتے ہیں. باادب ہو کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جانا اور دل ذہن نظر فکر کو اللہ کی طرف لگا دینا, اسی چیز کا نام خشوع اور خضوع ہے. ابھی کہ کھڑا ہے ارے ٹوپیوں کھول رہا ہے, پاجاموں سمیٹ رہا ہے, ہاں آستینوں چڑھا رہا ہے, دڑیاں کھجلا رہا ہے, اور کہیں اس کو نہیں ملا ناک صاف کرنے کو بیچارہ غریب کو. اے یار پورا ناک کھوڑے گا, پورا کھودے گا, اتنا پوری مٹی اس کے ناکے میں گھس گئی ہے کا. سب چھوڑ چھاڑ کے کھودنا شروع کر دیا. ارے بھیا کیا ہے, بعض لوگ داڑھی بھی پورا سہلاتے رہتے ہیں نماز میں. نماز میں بھیجا اس طرح کی حرکتیں حرام ہے اللہ والوں, اس میں خشوع اور خضوع نہیں ہے. آدمی جب توجہ کے ساتھ رہے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اب اس کی نگاہ یہ رہے کہ میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر میں نہیں دیکھ پا رہا, دیکھتے ہو نا مارکیٹوں میں جاتے ہو نا, ای مارٹ ڈی مارٹ میں یہاں وہاں, آدمی تو ہر جگہ نہیں رہتا, دل کرتا ہے نا کہ بھائی یہ اندر, لیکن یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے بیٹا ابھی دھر لے گا, ابھی دھر لے گا. کہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے مگر وہ کنٹرول روم میں بیٹھ کر کے سب دیکھ رہا ہے. ویسے ہی سمجھو کہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں تو کم از کم اللہ پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے, جو ساری طاقتوں کا مالک, اور صرف دیکھ ہی نہیں رہا ہے. معراج کیوں کہا نماز کو الصلاۃ معراج المومن؟ اس لیے کہا کہ تم رب تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہو, تم رب تعالیٰ سے بات کرتے ہو. آئے آئے, رب تعالیٰ سے بات کرنے کا سلیقہ, انداز اور طریقہ چاہیے. جس طریقے سے تم بڑے لیڈر کے پاس جاتے ہو, بڑے جو ہے منسٹر کے پاس جاتے ہو, یا کسی داروغے کے پاس کھڑا ہوتے. ارے چوکیدار کا, داروغہ تو چھوڑو, چوکیدار کے پاس کھڑا ہوتا تو اتنا بادب ہو کر کے کھڑا ہوتا کہ کہیں چوکیدار صاحب ڈنڈا نہ لگا دے, ہے نا. ایک دم ادب سے کھڑا ہوتا ہے, ہر بات کو گوٹ گوٹ ایک ایک صاف صاف کہنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا کہیں سنے کہ نیتا جی میں یہاں سے آیا تھا اور آپ مجھے 20,000 روپیہ دے دو, میری بیٹی کی شادی ہے تو یہ کام کرنا وہ کام کرنا, میرے مدد میں اتنا چلتا ہے تو جلدی سے مجھے جانا, میری گاڑی چھوٹ جائے گی. نیتا جی بولے گا ارے اس پاگل کو ہٹا, ہر کوئی فریادی چلا گیا تھانے میں. داروغہ بابو دیکھو میرے ساتھ ظلم کر دیا, میری زمین چل جائے, مجھ کو مارا پیٹا, ہاتھوں پیر توڑ, ناتی پوتا گھر دوار سب توڑ پھوڑ دے. داروغہ جی کہے گا ارے بخلول پاگل ہٹ, کہاں سے آیا رے, ارے حوالدار اس کو ہٹا دے گا, ہٹا دے گا. جب وہاں نہیں کرے گا ان صاحب, ایسا وہاں نہیں کرے گا, وہاں کہے گا یہ پرنام بابو, نمسکار بابو, ارے کر دیا تو نے آر پر. ارے دوسرے بھتیجے الفاظ ہیں یار اس کے آداب بجا لانے کے. بول دو گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ, گڈ آفٹرنون, بول دو جو بولنا ہے, آداب کچھ بھی بول دو چلے گا. نمسکار اور پرنام ضروری ہے, یہ تو شرکیہ اور کفریہ الفاظ ہے. بہرحال یہ ضمنی باتیں جو آ جا رہے, وہاں جا کے پرنام بابو, ہاں بولو کیا بات ہے. جی جی میں دراصل میرا پڑوسی فلاں منگرو میاں دنگرو میاں نے ہمارے اوپر حملہ کیا, ہمارا دیکھیے پیر توڑ دیا, خون نکال دیا, ہمارا گھر کا دروازہ توڑ دیا, ہمارے بچوں کو بھی مارا,
بہت تمہارا لحاظ آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ کا ہاتھ جوڑتا ہوں. اب دیکھو ہاتھ جوڑنے کا یہ تو عوام ہے، اب تو اہل علم کے یہاں بھی آ گیا نعوذ باللہ ہاتھ جوڑنا. استغفر اللہ، ہاتھ صرف اللہ کے سامنے جوڑا جاتا ہے. اللہ کے سامنے اور ہاتھ جوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ ابھی سینے پر ہاتھ باندھے، یا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بارگاہ رب العزت میں. اب پتہ نہیں ایرو گیرو میں تو کھیرو للو پنچو چمن چمراتی کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے. ذرا سی بات میں نہیں بھائی آپ کا ہاتھ جوڑ رہا ہوں. ابے کائے کے لیے ہاتھ جوڑ رہا ہے پاگل؟ وہ تیرا خدا ہے؟ نہیں ہے خدا. ایک اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑا جاتا ہے. ہاتھ جوڑنے آیا، اتنا تو گر چکا ہے. وہ بھی انسان ہے، تو بھی انسان ہے. ہاتھ نہیں جوڑو گے تب بھی تمہاری بات سنے گا. ہاں بھائی آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، ہمارا یہ کام کر دیجئے یا آپ یہ کام چھوڑ دیجئے مہربانی کر کے، اور نہ اس میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، قصہ ختم. تو وہاں جاتا ہاتھ پیر جوڑتا، ایک ایک بات ایسا کہتا ہے کہ پولیس والا کہنے سے پہلے سمجھ جاتا ہے. میرے والدہ بس میں سمجھ گیا تیری بات، چلو 20,000 روپیہ پہلے جمع کرو. 20,000 پہلے جمع کرو. نہیں بابو 20,000 روپیہ نہیں ہے داروگا بابو، نہیں ہم غریب آدمی ہیں کہاں پائیں گے. 5,000 چل بھائی. ارے 5,000 دکھا رہا ہے. اچھا 10,000 اب 15,000 روپیہ ہے. کہنے کا میرا مطلب میں اب جو سمجھانے لگا ہوں کہ اللہ پروردگار سے بات کر رہے ہو. کیا اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کیا، اور معراج کا جب سفر آپ نے کیا رب تعالیٰ سے بات کیا تو کیا یہی کہا کہ پروردگار میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، اے اللہ تبارک تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا 50 وقت کی نماز میں نے جب ان کو سنائی تو کہا کہ نہیں یار میں نے اپنی امت کو آزما لیا، چلے جائیے آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے کم کرا کے آئیے جلدی سے. ایسا کہا کیا؟ ایسا کہا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو شہنشاہ عالم ذو الجبروت والملکوت ذو القوت المتین، جو پاورفل ہے، طاقت و قوت کا مالک ہے، اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ درخواست کیا جبکہ محبوب ہے، خلیل ہے، دوست ہے کہ پروردگار عالم اتنا ہماری امت نہیں کر سکے گی، کم کر دیجیے. ہم اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ ادھر سے آئے دھپ وضو کر کے جلدی جیسے تیسے ناک میں نیٹا پانی ادھر ادھر لگے، وہی پہچان گئے جلدی سے آگے ختم نماز. اور اگر مول صاحب کے پیچھے پڑھ رہے تو آئی مولوی اب بکلول ہے ایک کچھ آوت نا، یہ خالی لمبی صورت یا کھینچت ہے. ارے ابھی ایک بار سوچو کہ کس دربار میں کھڑے ہو. کیا تم داروگا کے سامنے کھڑے ہو کر کے اسی طرح بے ادبی سے بات کر سکتا تھا؟ کسی وقت کے لیڈر کے سامنے اپنی فریاد لے جا کر کے اسی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ تم ہم کلام ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا. اگر ہوتا تو تجھے رندائے درگاہ کر دیا جاتا، دربار سے ہٹا دیا جاتا، بھگا دیا جاتا کہ ہٹا اس پہ ادب کو، جس کے پاس طریقہ نہیں بات کرنے کا. اور ہم ہیں کہ معراج کریں، رب سے بات کریں، شہنشاہ عالم کے سامنے کھڑے ہو. ارے جب تم کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین، اللہ اپنے فرشتوں میں کہتا حمدنی عبدی، اللہ کہتا ہے میرے فرشتوں دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. تمہارے ایک ایک لفظ پر رب تعالیٰ جواب دیتا ہے. تم سوچتے کہ الحمدللہ ارے ظالم کہہ کے ہٹال کے چلا گیا، ویسا ہی یاد رکھو خدا کی قسم ایسی نمازیں جو اس طریقے سے بے ادبی پر مبنی ہو، ایسی نمازیں منہ پر مار دی جائیں گی، ایسی نمازیں منہ پر مار دی جائیں گی. ارے جب تم کہتے اور اوپر سے کہے گا کہ بھائی اتنے سالوں سے نماز پڑھ رہا کیا ملا یار، میں تب سے لیبر کا لیبر ہی رہ گیا، پٹی ملانے والا ہی رہ گیا. یہ لو بھائی یہ لو، واہ واہ میاں صاحب واہ، بہت اچھا بڑا اچھا. ایک تو تم شہنشاہ کائنات کے سامنے کھڑے، ایک تو بے ادبی اور گستاخی کر رہے ہو اس کی.
اوپر سے تم یہ کہہ رہے ہو کہ بھائی میری بات سنی ہی نہیں جا رہی، شہنشاہ عالم ہماری بات سنی نہیں رہے، فریاد لے کر کے آ رہے، کچھ حل ہی نہیں ہو رہا مسئلہ۔ اے اللہ والو، اے عقل والو، اے پیارو، ذرا سوچ کے دیکھو۔ یہ صرف کمپیئر اتنا کرو کہ جب تم داروغہ کو اس طریقے سے تیزی سے اپنی بات نہیں منوا سکتے اور وہ تمہیں دھکے دے کے وہاں سے ذلیل کر کے نکال دے، تو رب تعالیٰ جو تمام شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے وہ تیرے ساتھ کیا کرے گا؟ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بلکہ وہ تو جواب دیتا ہے جب تیری ایک بات صاف ہی نہیں ہو رہی ہے، تیرے الحمدللہ رب العالمین پر جواب دیتا ہے، الرحمن الرحیم پر جواب دیتا ہے، مالک یوم الدین پر جواب دیتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر جواب دیتا ہے، ہر ایک آیت پر تمہارا جواب دیتا ہے۔ پھر تم نے کیسے یہ سمجھ لیا کہ یوں ہی جیسے آئے تیرے نماز پڑھ کے چلے جائیں گے؟ علم گلم جو بھی آیا بول دو ایک بار سبحان اللہ، سب بولو سبحان اللہ۔ ہاں ہاں سستی چھا رہی ہے۔ اللہ اعلیٰ و اجل، بولو اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ والوں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس رب العالمین کے سامنے جب ہم کھڑے ہو رہے ہیں، اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اگر سلیقے سے تعریف نہ ہو، اس سے مانگ رہے ہیں، سلیقے سے نہ مانگیں، تو بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیسے دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیسے عطا کرے گا؟ اور اوپر سے ہم کس منہ سے ہم شکایت کر رہے ہیں، کس منہ سے شکایت کر رہے ہیں؟ جیسی مرضی آئے ویسے ہم کریں اور یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں دے؟ نہیں دے گا۔ جلد باز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیتا۔ معلوم ہے دعا کے قبولیت اور عدم قبولیت میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا ہے، ان لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا ہے جو لوگ جلدی بازی کرتے ہیں کہ اب تک میری دعائیں قبول نہیں ہوئی، یا پھر بھڑ 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 مانگ لیا، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا مانگ رہا ہے۔ ارے کم از کم اتنا تو یار معلوم ہونا چاہیے، اگر معنی سمجھ میں نہیں آ رہا تو کم از کم اتنا ہے کہ بھائی یہ جو دعا میں پڑھ رہا ہوں اس میں ہمارے لیے بہت بڑی بڑی فائدے کی بات ہے۔ میں صرف ایک دو دعائیں رکھتا ہوں، دعا کے 3 الفاظ میں رکھتا ہوں، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ یہ دعا زیادہ مشہور ہے نا؟ یہ کب پڑھتے ایک بار بتا دو کب پڑھتے یہ دعا؟ ہاں جلسہ استراحت میں۔ اس دعا کے مختلف عبارت بھی ہے، مختلف عبارت، تو میں یہ سب سے سیدھا اور سستا اس لیے رکھا کہ میں یہ سیدھے الفاظ صرف سمجھا دوں۔ آدمی کہتا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھے معاف فرما دے۔ دن رات تو آپ نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے نا؟ آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے تو اللہم اغفر لی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں میرے یارو، دن رات اتنے ہم گناہ کر جاتے ہیں کہ ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما، وارحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، واہدنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے ہدایت پر قائم اور دائم رکھ، وعافنی، اللہ مجھے عافیت دے، بیماری سے بچا، بلا سے بچا، آفات سے بچا، نقصان سے بچا، خسارے سے بچا، درد سے بچا، تکلیف سے بچا، ہم و غم سے بچا، وعافنی وارزقنی، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، اللہ مغفر وعافنی وارزقنی۔ کیا سمجھ میں آیا اللہ علیہ؟ کیا سمجھ میں آیا؟ کچھ بھی نہ تیرے کو سمجھ میں آیا، تو کیا مانگ رہا ہے؟ اب اللہ تبارک تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے، لیکن تم چونکہ بے ادبی کر رہے ہو اسی لیے تمہیں ملنے والا نہیں ہے، تمہیں ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اتنی بڑی دعا اگر ہم آسانی سے کہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات الی آخر، ایک سے ایک دعائیں ہم دعا میں پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، مگر سنجیدگی سے، متانت سے، وقار کے ساتھ نہیں پڑھ رہے۔ آئے جلدی جلدی دھپڑ وضو کر کے جیسے تیسے، الٹا یہ جو ہے شکایت ہے ہماری، یہ شکایت بہت بری ہے
کہ عام طور پر مسجدوں میں، چونکہ میں بھی امام ہوں لیکن الحمدللہ میرے پاس تو کوئی نہیں آتا ہے، آیا تو پھر اس کی خیر نہیں، آیا تو اس کی خیر نہیں غریب کی. بول صاحب آپ بڑی لمبی نماز پڑھا دیے، بول صاحب بڑی چھوٹی نماز پڑھا دیے. الحمدللہ عام طور پر میں معتدل نماز پڑھاتا ہوں، ایسے نماز پڑھاتا ہوں جو کسی کو اعتراض نہ ہو، یا پھر ہر آدمی آسانی کے ساتھ پڑھے، عزت کے ساتھ، رکوع سجود صحیح ہو. اب آپ کا رکوع کا پتہ نہیں، سجدے کا پتہ نہیں، کیا پڑھ رہے. اب ہر نماز میں نہ آتے نہ قل اللہ پڑھ دیے تو بھی صحیح نہیں ہے بھائی، نماز ہے جماعت ہے. ہر نماز میں سورہ بقرہ ہی پڑھ دی وہ بھی صحیح نہیں ہے بھائی، پورے سورہ بقرہ تم پڑھ دیے لوگوں کو بھگانا ہے کیا؟ تو نماز معتدل ہو کہ ہر آدمی پڑھے اور سکون سے پڑھے، دھڑپڑ نہ ہو، دھڑپڑ نہ ہو، اور خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایک ایک بات کا اسے جواب دے گا، ایک ایک دعا اس کی قبول فرمائے گا، ایک ایک سوال پر اس کو عطا کرے گا. یہ رب العالمین کا فضل اور اس کا کرم ہے. اور اس کے برعکس جس طریقے سے ہماری نمازیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آج کل کے جو نمازی ہے اس کے حالات جو ہے بیان کرتے ہوئے کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب یہ لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سستی، جیسا کہ ابھی میں نے بتلایا، آ کے جلدی جلدی ہاتھ پیر باندھ دیا، اور کہاں باندھا ہے، کیسے باندھا ہے اس کو پتہ ہی نہیں، ایک پیر ایسے ہے تو ایک پیر ویسے. ارے ٹائٹ فٹ کھڑے ہو جاؤ یار، رب کے سامنے ہو، ٹائٹ فٹ کھڑے ہو جاؤ، با ادب با ملاحظہ، ادب سے کھڑے ہو جاؤ، ہاتھوں کو بلند کر سمجھ اللہ ربنا لک اللہ اکبر. یہ بعض لوگ ایسے کرتے اللہ. ارے کیا پیٹ کے پاس ہی کیا ہے؟ جب ہاتھ اٹھاؤ تو کندھے تک، کان کے لو تک. ابھی یہ پیٹ کے پاس کر رہے ہیں اور یہاں باندھ لے رہے، پھر دوسرے لوگوں کو کہہ رہے ہیں بھائی وہ سینے پر ہاتھ نہیں باندھتے. ارے تو کون سا سینے پر ہاتھ بندھا ہے عقل مند؟ تو یوں منہ لٹکا کے کھڑا ہے جیسے کوئی پاگل کھڑا ہے، انتہائی سستی اور کاہلی کے ساتھ. ارے بھیا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. یہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایک دم سستی کے ساتھ، جسم ڈھیلا ہے کہ کوئی پھونک دے تو گر جائے منہ کے بل. طریقہ ہے نماز کا. ہم ایسے کتنے آدمی ایسے کرتے ہیں بھائی. میں نہیں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کیسے کر رہے ہیں، آپ کیسے کر، اس میں پھنس جائیں گے بہت سارے لوگ، اس لیے میں نہیں کر رہا ہوں. تو کیا کہتے ہیں کچھ لوگ، تو یہ دیکھو کچھ لوگ ارے کیا طریقہ ہے، کچھ لوگ ٹانگ وہاں تک پھیلا دیا، ویسا بھی نہیں، اپنے باڈی کے حساب سے ٹانگ بھی پھیلائے اور ایک دم آداب ہے نا طریقے سے کھڑے رہے. اب منہ لٹکا کے کھڑا ہے، اس کو پتہ نہیں، پتہ چلا وہ نیند میں کب ہوا خارج ہوا، کہ کب کیا ہوا، کب وضو ٹوٹا، کب وضو بنا، اس غریب کو پتہ ہی نہیں چلا، پورا بلا وضو نماز پڑھ دیا. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت، بے وضو نماز پڑھ دیا پورا. بعد اس کو یاد رائے دے بہو، کہا چل نماز پڑھ لیا نا، رسم پوری ہو گئی، فارمیلٹی پوری ہو گئی، چلو رہن، ہے نا. اس طریقے سے وہ گزر جاتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصل مسئلہ یہ ہے. اب دیکھو، اب ذرا زندہ ہو جاؤ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ ہو جاؤ. یُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. دراصل یہ جو سستڑ مستڑ لوگ نماز میں آئے ہیں، یہ جو سستی کے ساتھ لگے ہوئے، یہ جو نماز میں لگے ہوئے ہیں، دراصل اس کا مطلب یا مقصد نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ہے یراؤون الناس. یہ بس ایک فارمیلٹی پوری ہو جائے، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بھیا ہمارے رشتہ داروں کو، محلے والوں کو، کہ فلاں صاحب بھی نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ہے، تاکہ کل چل کے یہ نہ کہے کہ یہ نمازیں نہیں پڑھتے، یہ نہ کہے. اس لیے یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ لوگ ذکر نہیں کرتے ہیں، بس
ذکر کے نام پر تھوڑے چند الفاظ بول لیتے ہیں، یہی کافی ہے اس کے لیے، یہی کر رہا ہے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. ان لوگوں کا کام صرف دکھانا، یہ ذکر نہیں کرتے. کس کے بارے میں یہ بیان فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو صفات بیان فرمائی ہے، یہ منافقوں کی صفات ہے. اور اب تعالیٰ نے منافقوں کی سزا بھی تجویز کر دی اسی آیت کے آگے چل کر کے دوسری آیت میں. فرمائے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یہ جو منافق ہے نا، یہ سستر منافق یہ جو نماز کی صفت ابھی میں نے بیان کی، قرآن نے بیان فرمایا سورہ نساء میں، کہ یہ لوگ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، یہ ذکر نہیں کرتے، سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کے ذہن میں یہی رہتا ہے مول صاحب کب ختم کریں گے، جلدی بھاگے یہاں سے. ارے اللہ والو، یہ غنیمت سمجھو کہ اللہ جب تمہارے ان عمرہ فیما افنا، جب قیامت کے دن پوچھے گا کہ عمر ساری وقت سارا کدھر گزارا، تو کم از کم تمہارا یہ وقت یہاں لگے گا، وہ تم بتا سکو گے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کر سکو گے. یہ دیکھیے پروردگار عالم، اتنا میں نے وقت تیری عبادت میں لگایا، تیری عبادت میں لگایا. پھر یہ صفت جو سستی والی صفت ہے، یہ منافقین کی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سستی کرنے والوں کے لیے سزا بھی مزید بتا دی. یہ تو ایک منافقوں کی صفت بیان فرما دیا، ان کی سزا بیان فرما دی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جنت کے سب سے نچلے تہ میں، درک سب سے نیچے ہوں گے. معلوم ہے سب سے نیچے جو رہے گا، اوپر سے جتنا جہنمی ہوگا ان کے جو ہے جسموں سے، ان کے جو ہے باڈی سے، پیٹ سے، منہ سے، شرمگاہوں سے نکلنے والے تمام لہو، پیپ، سڑاندہ، تعفن، یہ سب کے سب گندگیاں بہ کر کے کہاں جائے گی؟ ارے بھائی کسی گڑھے میں پانی ڈالو تو پانی جا کے کہاں رکے گا؟ نیچے، نچلے سطح پر. اسی طریقے سے تمام لوگوں کی گندگیاں نیچے جہنم میں، اور یہ منافقین جو ہوں گے، یہ منافقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں رکھے. بتاؤ عذاب کی کیا کیفیت ہے. چلو ایک بار ہمارے ساتھ دعا پڑھ لو. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. میں نے شاید پہلے بھی بتلایا، جب جہنم سے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پناہ مانگ لی جاتی ہے تو خود جہنم بارگاہ رب العزت میں شفاعت کرتی ہے کہ پروردگار اسے مجھ سے بچا لو. اسی لیے جب بھی یاد آئے جہنم کی تو کم از کم منہ بنا کر کے 3 بار اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ پروردگار مجھے جہنم سے بچا لو. کچھ نہیں آئے، عربی میں نہیں آئے، دعا یہی کہہ دو اللہ اس خوفناک جہنم سے بچا لے پروردگار. 3 بار کہو یا 7 بار. جنت یاد آئے کہو اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، 7 بار یا 3 بار. جنت کہے گی پروردگار لے آ اسے داخل کر دے میرے اندر. وہ کیا منظر ہوگا، کیا لمحہ ہوگا جب جنت شفاعت. اللہ ہم سب کو جنتیوں میں بنائے. تو کیا فرمایا؟ منافقین. اب یہاں دیکھو سورہ ماؤن جو ہر کسی کو یاد ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین. پڑھو سورہ پڑھو بھائی، سورہ پڑھو. الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہے نا؟ فویل للمصلین، ویل ہے، ہلاکت ہے. اور میں نے کئی مرتبہ امام حافظ امام الدین ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اپنے تفسیر ابن کثیر میں، اس کے تفسیر میں ایک روایت بیان فرمایا کہ ویل جہنم کی اس وادی کا نام ہے جس سے خود جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. ساری بات سمجھ میں؟ کتنے مرتبہ پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ بچاؤ اختیار کرنا کہ اللہ مجھے اس سے بچا لے. بچاؤ طلب کرنا، اسی کو پناہ کہتے ہیں. تو جہنم کتنے مرتبہ پناہ مانگتی ہے؟ کس سے مانگتی ہے؟ اپنے اس وادی سے جو اس کے اندر ہے، 400 مرتبہ. اب تصور کرو ایک نمازی کو اس میں داخل کیا جائے گا
تو اب یہ اندازہ لگاؤ کہ اس آدمی کی نماز کتنی گھٹیا ہوگی، اور جس آدمی کی نماز اتنی گھٹیا ہوگی وہ آدمی کتنا گھٹیا ہوگا۔ فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، وائل ہے نمازی کے لیے۔ کون سا نمازی ہے وہ جو نمازوں میں سستی کرتا ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں میں سستی کرتا ہے، سستی سے کام لیتا ہے، کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے، موقع ملا تو پڑھ لیا، نہیں ملا تو نہ پڑھا، ایسے نمازی کے لیے۔ یا پھر نماز میں بھی ہے مگر وہ کہاں ہے، اس کا دل کہاں ہے، یا اس کو پتہ ہی نہیں وہ نماز میں کھڑا ہے، سستی کرنے والا انسان ویل میں داخل ہوگا۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ایسی نمازیں منافق ہی کی ہوتی ہیں۔ الذین هم یراؤون، کیونکہ ان کا معاملہ صرف دکھانا ہوتا ہے، اس طریقے سے وہاں فرمایا سورہ نساء میں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اس کا معاملہ صرف یہ ہے کہ یہ لوگوں کو دکھائے۔ اور صحیح بخاری کے اندر کہ بندے کے اوپر دو نمازیں بھاری ہوتی ہیں، بندے کے اوپر دو نمازیں بھاری ہوتی ہیں۔ کون سی نمازیں؟ عشاء اور فجر۔ اور سب سے زیادہ غلطیاں ہم انہی دو نمازوں میں کرتے ہیں، سب سے زیادہ غلطیاں ہم انہی دو نمازوں میں کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا۔ اتنا یاد رکھیے کہ اگر فجر کی نماز کی اہمیت اور اس کو چھوڑنے کی قباحت اور سزا کا اگر علم ہو جائے بندے کو، تو اگر وہ اندھا بھی ہے، لنگڑا لولا بھی ہے، چوتڑ کے بل اسے کھسٹ کھسٹ کر آنا پڑے، تب بھی وہ مسجد میں نماز کے لیے آئے گا، صلاۃ فجر کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اتنی اہمیت ہے اس نماز کی، کیونکہ اس نماز میں حاضری ہوتی ہے، فرشتوں کا تبادلہ ہوتا ہے، ڈیوٹی کا ٹائم، چینجنگ جو ٹائم ہے وہی ٹائم ہے، فرشتوں کا تبادلہ اور ایکسچینج ہوتا ہے۔ جی تو نمازوں میں سستی کرنے والے ہر اعتبار سے خسارے اور گھاٹے میں۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، جو مومن بندے ہیں تجارت اور دیگر کام اسے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتے، اسے غافل نہیں کر سکتے۔ ایک مومن کو اس کی نماز سے کوئی چیز غافل نہیں کر سکتی، اگر واقعی وہ مومن بندہ ہے۔ ہاں اگر کسی پریشانی میں کبھی مبتلا ہو جائے یا ایسی نوبت نہ رہے کہ وہ پڑھ سکے، تو جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس نماز کو ادا کرے، جس قدر جلدی ہو سکتا ہے نماز کو ادا کرے، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرے، حفاظت کرے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرے، کیونکہ نمازوں کی حفاظت ہم نہیں کرتے، نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، کبھی پڑھ کے کبھی چھوڑ کے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ تھوڑا ہم کمانے دھمانے لگے، ہماری نماز چھٹ جاتی ہے، منمانی زندگی گزرتی ہے، رنگ رلیوں میں پڑ جاتے ہیں۔ آج افسوس کا مقام ہے کہ یہ جو فلم ریلیز ہوئی، سب سے بڑا جو طبقہ فلم دیکھنے والا یہ مسلمان ہے، سب سے خطیر رقم اگر اس پر ضائع ہوئی تو مسلمانوں کی رقم ضائع ہوئی۔ ذرا تصور کرو، کر ہر ایسے فلموں میں، ناچ میں، گانے میں، بازاروں میں، ایگزیبیشنوں میں، میلوں میں، ٹھیلوں میں، آج امت مسلمہ کے پیسے بے طریق خرچ ہو رہے ہیں، شادیوں بیاہ میں۔ جب یہ امت اس طریقے سے اسراف میں، تبذیر میں مبتلا ہو جائے، اللہ کی اطاعت سے منحرف ہو جائے، تو ایسے لوگوں کا انجام دنیا میں بھی بد سے بدتر ہوگا اور آخرت میں بھی انتہائی بدتر ہوگا۔ ایسے لوگ ناخلف ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ ناخلف لوگ ہوں گے، نااہل لوگ ہوں گے، ان کے بعد، نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد، پیغمبروں کے بعد
جو لوگ نمازوں کو ضائع کرنے والے ہوں گے، شہوات کے پیچھے پڑیں گے، شہوات میں پیچھے پڑ کر، شہوات کے پیچھے پڑ کر نمازوں کو ضائع کرنے والے ہوں گے، نمازوں کو برباد کرنے والے ہوں گے، فسوف یلقون غیا، جہنم کے وادی غی میں داخل کیا جائے گا، جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ ایسے لوگ جو نمازوں کو چھوڑنے والے ہیں، جو شہوات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو صرف مال و دولت اور عارضی لذت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کی تباہی، بربادی اس کی مقدر ہو چکی ہے، اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آج یہ امت کے نوجوان، یہ نوجوان چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بیٹے ہو، چاہے بیٹیاں ہو، ہر محاذ پر، چاہے وہ فلمی محاذ ہو، بازاروں کا محاذ ہو، میلوں کا محاذ ہو، ٹھیلوں کا محاذ ہو، آج ان محاذوں پر مسلمانوں کا جماوڑا ہے۔ مجھے افسوس ہوا، میں اپنے کسی ساتھی کے کہنے پر، ہمارے جو یہاں ایگزیبیشن لگتا ہے نامپلی میں اس کا پرسوں معائنہ کر کے آیا، 95% نہیں بلکہ یوں کہہ دو 99% مسلمان، 95% مسلمان، 90% صرف عورتیں، بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، غیر محرموں کے ساتھ وہ جماوڑے میں اکٹھا ہونا، بھیڑ جانا، لگ جانا۔ خدا کی قسم یہ ایمان کے منافی عمل ہے۔ ایسے لعین اور خبیث جگہوں پر بلا ضرورت صرف عیاشی کے لیے، دل بہلانے کے لیے، اگر امت کی بیٹیاں چاہتی ہے تو امت کے فرزندان کے لیے یہ انتہائی بے غیرتی اور شرمساری کی بات ہے، مگر کون روکے گا؟ میں نے دیکھا، مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جب 40 روپیہ کر کے ایک ٹکٹ کر لی، میں تڑپ اٹھا کہ یہ 40 روپیہ اگر میرے کسی یتیم بچے کے اوپر یا ان بیوہ عورتوں کے اوپر خرچ کر دیا جاتا، یا کسی مدارس کے طالب علم کے اوپر خرچ کر دیا جاتا، تو خدا کی قسم یہ 40 روپے ممکن تھا اس کے لیے ذریعہ نجات بن جاتا، مگر یہ امت کے پیسے، یہ امت کی دولت آج اسی طرح کی بے حیائی اور فحشکاری، مکاری اور عیاری کی جگہوں پر، جہاں ہر طرح کی گندگیاں ہوتی ہے، ایسی جگہوں پر لٹ رہی ہے، تباہ ہو رہی، خرچ ہو رہی۔ کون روکے گا؟ کون روکے گا؟ غیر محرموں کے ساتھ قہقہے لگانا، باہوں میں بائیں ڈال کر سرے بازار پھرنا، یہ امت کی دیوالیہ پنی کی نشانی ہے، امت کی دیوالیہ پنی کی نشانی ہے، یہ امت کی بے غیرتی کی علامت ہے۔ آج وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ دینی تعلیم سے دور، دینی محافل سے کوسوں دور ہے۔ آج ایک کو فون کر کے بلایا جا رہا لیکن آنے کے لیے تیار نہیں۔ مت آؤ، موبائل میں اپنا سارا وقت دو، بے حیائی میں وقت دو۔ خدا کی قسم تم کبھی یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ تم بے حیائی میں مبتلا رہو، تمہاری نسل پاکیزہ اور فرما بردار ہو۔ تمہاری نسل وہی ہوگی جو کل چل کے تمہارے منہ میں پیشاب کرے گی، اور تمہاری نسل تمہارے منہ پہ تماچا چڑھے گی۔ خیر کی امید شر پھیلا کر، خیر کی توقع شر پھیلا کر، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس لیے اگر اپنی نسل کو بنانا چاہتے ہو، اے بچوں مت ہنسو، مت ہنسو، پھنس جاؤ گے، پھنس جاؤ گے، مت ہنسو۔ تباہی ہے، بربادی ہے اس امت کے لیے، تباہی، ہلاکت ہے۔ اس لیے دینی مجلسوں سے جوڑو، علماء سے جوڑو، علم سے جوڑو، تاکہ تمہاری نسل پاکیزہ رہے اور تمہاری نسل کی حفاظت ہو سکے، تمہاری نسل کو مسجد کے آداب آئے۔ مسجد کے آداب ہم نے سمجھ لیا، 2 رکعت آ کے ٹھونگے مار لیا کوے کی طرح۔ ارے سنا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، رأیت حذیفہ رجلا، ایک آدمی کو دیکھا یصلی، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، کہ اس نے اپنی نماز میں رکوع سجود صحیح نہیں کیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر سمع اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر سمع اللہ علیہ وسلم، نہ دعا کا ٹھکانہ، نہ طریقہ، نہ آداب ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، صحیح بخاری کے اندر اور دیگر روایت اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے،
فرمایا اے بندے خدا یہ کیسی نماز ہے تیری؟ ما صلیتا، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ کہا کہ ارے یہ کیسی بات ہے؟ آگے ہاں تو نے نماز پڑھی نہیں۔ کہا کہ نہ تیرا رکوع کا پتہ ہے نہ تیرے سجدے کا پتہ ہے، کیا کوے کی طرف ٹھونگے مار رہے ہو، چونچ مار رہے ہو؟ کوے کی طرح چونچے نہ مارو۔ اس سے پوچھا گیا کہ کب سے یہ نماز پڑھ رہے ہو؟ کہا 40 سال سے۔ کہا کہ وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا کہ اگر اسی حالت پر تیری موت ہو جائے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، آپ کی سنت پر تیری موت نہیں آئے گی، تیری نماز ضائع ہے، برباد ہے۔ ایک اور آدمی آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک آدمی داخل ہوا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جا کر کے نماز میں کھڑا ہو گیا، جلدی جلدی نماز پڑھا، ادھر سے آیا، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جا تم نے نماز نہیں پڑھی، پھر سے نماز پڑھ۔ 3 مرتبہ ایسا آیا اور 3 مرتبہ آپ نے کہا کہ جا لوٹ جا، تو نے نماز نہیں پڑھی، پھر سے نماز پڑھ۔ کیوں؟ اس نماز میں عجلت تھی، سرعت تھی، جلدی بازی تھی، نماز میں آداب نہیں، طریقہ نہیں، طور نہیں، جیسا آیا ویسا جلدی جلدی دھڑپڑ پڑھ لیا۔ آپ نے کہا تو نے نماز پڑھی ہی نہیں، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے لوٹ جاؤ نماز پڑھو۔ نمازوں کو ضائع نہ کرو اس طریقے سے۔ سب سے کمتر سجدہ وہ ہے جس میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے۔ ارے کیوں سجدے سے منہ موڑتے ہو یار؟ تم معراج میں گئے ہو، رب سے بات کر رہے ہو، رب سے کہہ رہے ہیں اللہ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے وہ بلند بالا میرا رب، سبح القدوس رب الملائکۃ والروح، سبحانک اللہم ربنا بحمدک اللہم اغفر لی۔ اتنی عظیم عظیم دعائیں، اتنی عظیم دعائیں۔ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے، حضرت ابو ہریرہ صحیح مسلم شریف، حضرت سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء۔ فرمایا سب سے زیادہ قریب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد۔ بعض لوگ پوچھنے لگتے ہیں ارے کتنا لمبا پڑھا دیے، کہاں پڑھت ہے مل صاحب، اور 3 بار سو نہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، کم سے کم اتنا لگے گا نا، کم سے کم 5 بار۔ ارے تم اپنے محبوب سے محو گفتگو ہو، رب تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہو، سوال کر رہے ہو، اس سے مانگ رہے ہو، وہ تمہیں دے رہا ہے، اس سے سب سے زیادہ قریب ہو اس وقت۔ اللہ اللہ، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وقت کا لیڈر ہے، اس کی کرسی کے قریب اسے جگہ مل جائے، اس کے کرسی کے قریب اسے جگہ مل جائے، اس کی نشست کے قریب اسے جگہ مل جائے، اس کی بیٹھک کے قریب اس کی جگہ مل جائے، اس کے قریب اسے بیٹھنے یا کھڑے ہونے کی جگہ مل جائے۔ آج ایک سے ایک آتا ہے، کوئی اگر اسٹار آتا ہے، چاہے وہ ننگا ہو، دھڑنگا ہو، لچا ہو، لفنگا ہو، ذلیل ہو، حقیر ہو، گرا ہوا انسان، ہر کوئی اچھے اچھے لوگوں کو دیکھتا، موبائل لیا، ایک فوٹو، ایک سیلفی، ہاں کیوں؟ اس آدمی سے وہ قریب ہے جس کے دنیا میں چرچے ہیں، مگر اس کی کوئی وقت نہیں، کوئی قدر نہیں، کوئی عزت نہیں۔ رب نے اس کے لیے ذلت دونوں آخرت میں رکھی، دونوں جہانوں میں رکھی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ مگر اے نمازیوں، تم سیلفیاں لیتے ہو کہ اس ذلیل کے ساتھ جس کی کوئی وقت نہیں۔ رب تعالیٰ کہتا ہے، رب کے رسول پیغام دیتا ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد۔ شہنشاہ کائنات، شہنشاہوں کا شہنشاہ، پروردگار عالم سے تم اس قدر قریب ہو، اس قدر قریب ہو، تم ویڈیو مت بناؤ، سیلفی مت لو، تم اپنی زندگی بناؤ، تم اپنی زندگی بناؤ، آخرت بناؤ، جہنم سے نجات چاہو، جہنم سے آزادی چاہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو
رب تعالیٰ میری شادی نہیں ہوئی، میری اچھی لڑکی سے شادی کرا دے، رب تعالیٰ میری اولاد نہیں، مجھے اولاد دے دے، میرے رزق میں کمی ہے مجھے رزق عطا فرما دے، میری دولت مجھے دے دے اللہ، مجھے عزت دے، شہرت دے، ناموری دے، دونوں جہانوں میں سرخرائیاں عطا فرما۔ پروردگار عالم میں بڑا پریشان ہوں، حیران ہوں، اے اللہ میری پریشانی کو دور فرما دے، میرے سینے میں غم ہے پروردگار اس غم کا علم علاوہ کر دے، علاج فرما دے۔ اللہ اللہ رب تعالیٰ تم سے اتنا قریب ہے، رب تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے، تم لے رہے ہو، جلدی کس بات کی ہے؟ لذت اسی میں ہے کہ رب تعالیٰ کو کہو اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحانک اللہم ربنا بحمدک اللہم اغفر لی، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت۔ رب تعالیٰ کی عظمت بیان کرو، کبریائی بیان کرو۔ رب تعالیٰ کے رسول کہتے ہیں فاکثروا فی الدعاء، فاکثروا الدعاء، لہذا جب سجدے میں رب تعالیٰ تم سے بہت زیادہ قریب ہے تو اپنے رب سے مانگو، فاکثروا فی الدعاء، سجدے کے اندر جس حد تک ہو سکتا ہے دعا کرو، رکوع میں رب کی عظمت بیان کرو، رب کی تعظیم بیان کرو، رب کی کبریائی بیان کرو، سبحان ربی العظیم کہو۔ اللہ اللہ سجدے میں رب سے جتنا چاہو دعا کر لو، جتنا چاہو مانگ لو، جو چاہو مانگ لو، رب تمہیں عطا کرے گا۔ رب قریب ہے، ایم پی کے سامنے، ایم ایل اے کے سامنے، کسی وڈیرے کے سامنے، کسی بڑے کے سامنے، کسی میاں کے سامنے تم جاتے ہو، قریب ہوتے ہو، بڑی لچکدار بات کرتے ہو، ملائی لگاتے ہو، گھی ڈالتے ہو، اسے مالش کرتے ہو، پالش کرتے ہو اور مانگتے ہو، بھیک مانگتے ہو کہ مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے، پھر بھی وہ نکھارتا ہے، پھر وہ نہیں دیتا ہے اور تنقید کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، مگر رب کہتا ہے آ جاؤ شہنشاہ عالم کے سامنے آ جاؤ۔ اس سے جب قریب ہوئے ہو تو بلا روک ٹوک، کوئی نہیں سن رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، تم کیا مانگ رہے ہو، تیرے بازو، تیری بیوی، تیری اولاد، تیرے گھر والے، تیرے دوست احباب، مسجد کے مصلی، کوئی نہیں سمجھ پا رہا ہے، تم مانگ رہے ہو، تجھے رب دے رہا ہے، تجھے رب عطا کر رہا ہے، تیرے اور رب کے بیچ کوئی حائل نہیں ہے، آج مانگ لو جتنا جی چاہو۔ اس لیے سجدوں کو طول طویل کرو، خاص طور سے جب نفل نماز پڑھتے ہو، نفل نماز پڑھتے ہو، سنن پڑھتے ہو، سجدوں میں دعا کیا کرو، اللہ تمہاری دعا کو رد نہیں کرے گا، تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ میرے یارو لذت عبادت کی تب تمہیں سمجھ آئے گی جب تم مانگ رہے ہو، اس لیے دعائیں یاد کیا کرو، دعائیں یاد کرو، جب دعائیں یاد کرو گے، سمجھو گے اور مانگو گے تو مزہ آئے گا۔ اور ایک بات اور بتا دوں، تمہیں لذت کب آئے گی؟ لذت کا تمہیں احساس ہوگا، اور جب لذت کا احساس ہوگا، اللہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، صحابی ہے، رسول اللہ نے فرمایا کون آج رات پہرا دے گا، صحرا میں ہے، جنگل میں ہے، صحرا کے اندر موجود ہے، پڑاؤ ڈال دیا ہے، کون آج پہرا دے گا؟ رات کو دو صحابی اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم پہرا دیں گے۔ اللہ اللہ، سارے لوگ، پورا قافلہ سو گیا، پورا لشکر سو رہا ہے، اب دو لوگ بچے ہیں، دونوں نے کہا میرے بھائی اب آخر رات یوں ہی کیوں ضائع جائیں گی، رات یوں ہی جاگ جاگ کر ہم کیوں کاٹ کر ختم کر دیں گے، جبکہ رات اللہ کے راستے میں جاگنے والا، اللہ کے راستے میں جاگنے والی آنکھ ہے، کبھی جہنم میں نہیں جائے گی۔ مگر ان دونوں صحابیوں نے سوچا کہ آپس میں ہم مشورہ کر لیتے ہیں کہ میرے بھائی میں جانتا ہوں اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو میں انفارم کروں گا، تمہیں بتاؤں گا، تم اٹھ جانا، اور اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوا تو تمہیں بتا دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک نے کہا ٹھیک ہے سو جاؤ، میں تمہیں جگاؤں گا کوئی مسئلہ درپیش ہوا۔ دوسرے نے سوچا کہ چلو جب جاگنا ہی ہے تو جاگ لیتے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں، اللہ اللہ، لمبی لمبی قرات ہے، لمبا قیام ہے، قرآن کی آیتوں کی لذت ہے، اللہ قرآن کی چاشنی سے وہ محسوس ہو رہا ہے، قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہا ہے، رب سے بات کر رہا ہے، رب سے ہم کلام ہے، معراج میں ہے، رب سے گفتگو ہے، محو کلام ہے، رب سے بات کر رہا ہے۔ دشمن نے حملہ کیا، ایک تیر مارا، دو تیر مارا، تین مارا، تیر پہ تیر مارتا چلا گیا، تیر پہ تیر مارتا چلا گیا، اللہ اللہ جسم شل ہوتا چلا گیا، اللہ جب ان سے رہا نہیں گیا، جب ان سے رہا نہیں گیا، اس نے سوچا نماز سے فارغ ہو کر کے میں دین کو نکال لوں گا، لیکن پھر ایک آیت پڑھتا، دوسرے میں اسے عجیب لذت محسوس ہوتی، پھر سوچتا اب نکالوں گا، نماز سے فارغ ہو گئے، لذت آتی گئی، مزہ آتا گیا، لطف ملتا گیا، نماز طول طویل ہوتی
दी गई, लड़खड़ा कर गिरा, साथी जाग उठे, क्या हुआ? देखा खून से लथपथ है। कहा या अल्लाह तूने बताया क्यों नहीं? कहा मैं नमाज में लज्जत महसूस कर रहा था। मेरे यारों, वो नमाज कैसी थी? हमारे असलाफ की नमाज कैसी थी? वो अल्लाह के प्यारों और दीवानों की नमाज कैसी थी? वो भी जवान थे, वो भी साहिब कुव्वत थे, वो भी तवाना थे, वो सिपाही थे, फौज थे, रब के बरगुज़ीदा बंदे थे, रब के प्यारे थे, रब के लाडले थे, रब को पहचानते थे, रब की मारिफत थी, रब की शनाशाई थी। वो जानते थे मेरे रब से मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, रब से मांग रहा हूं। तीर लगता है, परवाह नहीं होती है, जख्म होता है, अल्लाह एक कांटा चुभ जाए, मच्छर काट ले, उछल पड़ते हो, रुकू छोड़ देते हो, हाथ छोड़ देते हो और उसे भागने लगते हो, भगाने लगते हो, खुजलाने लगते हो। मगर याद करो वो मंजर कैसा होगा? तीर लगा होगा, जख्म पड़े होंगे, खून बह रहा होगा, एक तीर, दो तीर, तीन तीर गशी तारी होकर जमीन पे गिरता है। वो क्या लज्जत थी, वो क्या मजा था, वो क्या लुत्फ था। खुदा की कसम, जब ऐसा लुत्फ मिले तुम्हें, जब ऐसी लज्जत मिले, तुम समझ लो तेरी इबादत रब ताला कबूल कर रहा है, रब ताला तुझसे राजी है। जब दुआ कर रहे हो, तुम दुआ खत्म करना चाहते हो, मगर सोच लो एक और मांग लो, एक और मांग लो। ऐसा जब एक के बाद एक आने लगे, फिर तुम समझ जाना कि मेरी दुआ बारगाह रब्बुल इज्जत में कबूल हो रही है, इसलिए कि दुआ में लज्जत मिल रही है, इबादत में मजा आ रहा है। अगर ऐसा है तो आपकी दुआ बारगाह रब्बुल इज्जत में कबूल, आपकी नमाज कबूल है। और नमाज की कबूलियत की सबसे बड़ी दलील अल्लाह वालों ये है कि इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि यकीनन नमाज बेहयाई से और बुराई से रोकती है। अगर हमें बुराई और बेहयाई से रोक रही है तो हमारी नमाज बिल्कुल कबूल है। जिस दर्जा आप रुक रहे हैं, समझो उसी दर्जा। अब कोई ये नहीं कि भाई मुझसे झूठ नहीं छूट रहा है या ऐसे कोई गलती नहीं छूट रही है तो नमाज ही ना पढ़े, ऐसा नहीं। ऐसा करने वाला, अल्लाह की रहमत से मायूस होने वाला जन्नत नहीं जा सकता, जन्नत नहीं जा सकता। गलती हो गई, तुम्हारी नमाज कारगर होगी, कामयाब होगी, अल्लाह कबूल करेगा, पढ़ते रहो। कभी कभी ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं मुल्ला साहब ज़हन रहता ही नहीं रहता है। जब बहुत ज्यादा अगर वसवसे आने लगे हल्का कुछ लोग तो उधर घूम के तो आपकी नीयत टूट जाएगी, नमाज बातिल हो जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ऐसी कोई ऐसा वसवसा आए तो फलियतअव्वज़ बिल्लाह, अल्लाह से पनाह मांगो, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, फलयंफुज़ 3 मर्रात। अब जो है लिंक नहीं हटना चाहिए क़िबले से, ऐसा करके अब बहुत ज़्यादा थूक दिया बाएं वाला तो नमाज से छोड़ के मारेगा। क्या थूक रहे इतना 2-2 किलो थूक रहे हो मुझसे, तो ऐसा थूके खाली हल्का तो हो, उसी से शैतान भाग जाएगा। और ये तजुर्बाती तौर पर मैं कह रहा हूँ, ये हदीस पाक भी है, सहाबा ने भी तजुर्बा किया और हमने भी तजुर्बा किया। अगर ऐसा ख्याल आता है तो फिर हमें ऐसा करना चाहिए। बहरहाल अब मैं किस्सा मुख्तसर करता हूँ, बातें तो बहुत है, सुबह हो जाएगी, मज़ा भी आएगा, मगर फिर आइंदा के लिए भी बाकी रखें। कहने का मतलब यह है कि नमाज में अगर खुशू और खुशू नहीं है तो आपकी नमाज, इसलिए बहाल करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि खुशू खुशू नहीं आ रहा तो छोड़ दें। मैंने अभी बतलाया खुशू और खुशू क्या है कि जिस तरीके से किसी दरबार में आप बाअदब खड़े होते हैं और पूरा जहन और तवज्जो पूरी तरह से आपके सामने वाले की तरफ मुतवज्जो होती है और आप जो है उधर ध्यान लगाए रहते हैं, वैसे ही आप सोचे कि अल्लाह मुझे देख रहा है और आप जो पढ़ रहे हैं उसको एक एक समझने की कोशिश करें। अगर तर्जुमा समझ में नहीं आ रहा तो कम से कम एक एक अल्फाज को अदा सही तरीके से करें, एक एक अल्फाज को सही तरीके से अदा करें ताकि उसका पूरा मजा आपको मिल सके और आपकी नमाज बारगाह रब्बुल इज्जत में कबूल हो जाए। वरना आपकी नमाज काली खलोटी करके आपके मुंह पे मार दी जाएगी। और खास तौर से वो नमाज जो कौवे की चोंच की तरह ठक 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 जो है दाना चुगने की तरह आप जो है चुग लें और चले जाएं। इसलिए नमाज में जल्दीबाजी नहीं, उजलत नहीं, नमाज में क़िराअत और तिलावत भी सही से होनी चाहिए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, कुरान को साफ तरीके से सुथरे तरीके से तरतील के साथ ठहर ठहर कर एक एक गोट गोट लफ्ज़ लफ्ज़ पढ़ो। बहरहाल तो खुलासा कलाम यह है
کہ اگر ہماری عبادتوں میں خشوع اور خضوع نہیں ہے تو لذت بھی نہیں ہے، اور جب لذت نہیں ہے تو پھر عبادت خالی ہے، کھوکھلی ہے، اور کھوکھلی عبادت اللہ تعالیٰ کو منظور و مطلوب نہیں ہے۔ جب کوئی کھوکھلی چیز آپ قبول نہیں کرتے تو اللہ کیوں کر قبول کرے گا؟ اللہ والوں کیوں کر قبول کرے گا؟ اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے اپنی نماز کی حفاظت کریں، بد زبانی، بدگوئی اور بے مروتی سے بھی بچیں۔ مسجد میں آئے، مسجد کے آداب کا خیال رکھیں، ائمہ مساجد کے بھی آداب کا خیال رکھیں، مسجد کے خدام کا خیال رکھیں، مسجد کی ایک ایک چیز کا خیال رکھیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں کا خیال رکھنا اگر آپ رکھ رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں، اور اس پر ریاکاری نہ کریں۔ ریا اگر کیے تو آپ نے دیکھ لیا کہ ریاکاری کس کی صفت ہے۔ بہرحال بات لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، قصہ مختصر کیجئے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنی تمام تر عبادت میں خشوع اور خضوع اختیار کرنے کی توفیق آسانی فرما، اور ہماری عبادتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایسی مجلسوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ والو ایسی مجلسوں میں آؤ، فری فقط میں آپ کو ملے گا۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ ارے کھلا رہا ہے کھانا، کون خیراتی کھانا؟ یہ کھانا خیراتی نہیں ہے، یہ اللہ کے مہمان ہیں جو وہاں آئے ہیں۔ ایک حدیث سنا دوں، چلتے چلتے بول دوں، بولو اللہ اکبر، اللہ۔ تو ایک حدیث سنن ترمذی ابواب العلم کی ہے، من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے، جو بھی بچہ رہے، بوڑھا رہے، جوان رہے، مرد رہے، نکلتا ہے کہیں پر۔ اب آپ ابھی مسجد آئے، سیکھ رہے ہیں نا، سیکھیں نا کچھ بھائی، کچھ تو کم از کم 100% نہیں تو 80% تو سمجھ میں آیا نا؟ الحمدللہ بولو الحمدللہ، بارک اللہ فیکم۔ تو یہاں پر آئے سیکھنے کے لیے، آپ گھر سے آئے، نماز پڑھے۔ کچھ لوگ نماز کے غرض سے آئے ہوں گے، مگر دیکھا کہ بھائی بڑی ٹوپی والا مولانا ہے، چلو سن ہی لیتے ہیں، ہے نہیں؟ ہاں، کچھ لوگ نیت کر کے آئے۔ بہرحال آپ آئے یہاں سیکھنے کے لیے، یہ علمی مجلس ہے، فلمی نہیں ہے۔ کون سی ہے؟ علمی مجلس ہے، فلمی نہیں ہے۔ یہ علمی مجلس میں آپ آئے، آپ اللہ کے راستے میں نکل چکے ہیں۔ اللہ کے راستے سے عام طور پر جب مراد لی جاتی ہے تو شریعت اسلامیہ میں وہ جہاد فی سبیل اللہ بول صاحب، اللہ کے راستے سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو یہ بھی ایک جد و جہد اور لگن والی چیز ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک ٹھوکر بھی آپ کو لگتی ہے نا، اس پر بھی آپ کو اجر ہے۔ ہاں، آپ جتنی تکلیف یہاں برداشت کر رہے ہیں بیٹھ کر کے، اس میں ایک ایک لمحے میں آپ کو اللہ اجر دے رہا ہے۔ اللہ والا یہ فری فقٹ میں آپ کو مل رہا ہے۔ اوپر سے مجلس سے اٹھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ عام مغفرت کا اعلان کر دیا، ٹھیک ہے تمام بندوں کو معاف کر دو، انہیں جنت میں جانا چاہیے۔ پھر ہے کہ بھائی اوپر اس کے اوپر والے منزلے پر جب چلے جاؤ، پاکیزہ حلال کھانا، اچھا کھانا کھاؤ، جاؤ بریانی کھاؤ۔ یہ اللہ کی عنایت ہے، یہ اللہ کی وہ دی ہوئی پاکیزہ روزی ہے جو کھاتے ہو، اس پر اللہ کی حمد اور شکر بیان کرو، اللہ کا شکر بیان کرو اور حمد بیان کرو۔ اس مجلسوں میں لوگوں کو لاؤ، یقین جانو ہر لانے والے کو اس کے برابر ثواب ملے گا۔ اب آپ مثال کے طور پر آپ نے لایا، بھائی میں نے ایک لایا، آپ لائے، آپ نے کسی کو لایا ساتھ میں، اس کو بھی برابر ثواب ملے گا، اور آپ کو بھی اتنا ہی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا اور اس کے برابر آپ کو ملے گا۔ مجھے یہاں پر ایک بات بہت یاد آتی ہے، میرے والد مکرم علیہ الرحمہ نور اللہ مرقدہ وتغمد اللہ برحمتہ رحمۃ واسعہ، ہمارے پڑوسی میں بہت سیدھا سادہ آدمی ہے، بہت سیدھا سادہ۔ تو اس کو کہا کہ افضل بھائی آپ جو ہے ہمارے یہاں حج افطاری کریں گے؟ تو ان سے سن رکھا تھا کہ بھائی جو افطاری کرواتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے۔ تو کہا نہیں، میں آپ کے گھر افطاری کرنے نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں آئیں گے افضل بھائی؟ بولا نہیں، آپ کو میرا پورا ثواب چلا جائے گا، سمجھ رہے؟ تو ایسا کوئی نہ سوچے کہ اس کا ثواب اس کو تو پورا ملے گا، بلا کسی رعایت کے اور بلا کسی کم کیے ہوئے، بھرپور اجر ملے گا، مگر اتنا آپ کو پھر ملے گا، آپ کو اتنے ملے گا، تو آپ کو ڈبل ہو گیا۔ 3 آدمی کو لائے تو اتنا مل گیا،
تو اس نیت سے آئیں کہ یہاں کچھ سیکھیں، اپنی عاقبت اور آخرت کی اصلاح کریں۔ بہرحال گھڑی کے کانٹے بہت تیز چل رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام مفلسوں، غریبوں، گنہگاروں، بے مروتوں، نااہلوں کو پروردگار دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، علم اور اہل علم کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اور جو ہمیں علم ملا ہے اس کے موافق کما حق و عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو لوگ ایسی مجلسوں کو آرگنائز کرتے ہیں یا جتنے بھی اس میں ساتھ دینے والے ایک ایک کو بلاتے ہیں، ان تمام کو اجر عظیم اور اجر جزیل سے نواز، ذخیرہ آخرت میں ان کے یہ نیکیاں شامل فرما لے اور ان کے لیے ذریعہ نجات بنا، اور مزید ہم سب کو دین کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق ارزانی فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔